अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट ईरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पैसे का होना रिस्क नहीं है, अच्छी औलाद, मुखलिस दोस्त, नेक औलाद, अच्छा इखलाक भी होना रिस्क में शामिल है। तो हम हमेशा जब रिस्क की बात करते हैं तो हमें लगता है सिर्फ पैसे का होना रिस्क है। अगर आपके साथ मुखलिस दोस्त हैं ये भी आपका रिस्क है, नेक औलाद है ये भी आपका रिस्क है, और इखलाक है ये भी आपका रिस्क में शामिल होता है। नाज़रीन, कोरोना की वजह से हम आपको डेली अवेयरनेस देते हैं, डेली बताते हैं कि आपको करना क्या है, किस तरह से बचना है। इस कोरोना वायरस से आपने बचना है जनाब। आपने सिर्फ डिस्टेंस रखना है, हाथ धोने हैं और मास्क का इस्तेमाल करना है। इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। मास्क पहना वैसे भी अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर लोगों को सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, ये उनके लिए भी बेहतर है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, डिस्टेंस रखिए। अच्छा, ये वो चीज़ें जो 1400 साल पहले हमें बता दी गई थी कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए जब आप किसी से बात करते हैं, हाथ धोना कितना ज़रूरी है, और अक्सर लोगों ने वो स्कार्फ से भी करना शुरू कर दिया, वो भी अच्छा है क्योंकि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने आप को महफूज तो बना रहे हैं। डिस्टेंस रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये वायरस सिर्फ आपको मुतासिर नहीं करता, आपकी वजह से बहुत से लोग भी इससे मुतासिर हो जाते हैं। जैसे आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो काइंडली डिस्टेंस रखिए। ईद भी करीब आ रही है और ईद के वाले दिनों में अपने खास ख्याल रखना है क्योंकि मैं कल भी बात कर रही थी कि हम पहले क्या करते थे कि ईद वाले दिनों में मैसेज कर देते थे सबको कि ईद मुबारक, और जब से हमें ये कह दिया गया है कि डिस्टेंस रखना, अब हमारा दिल करता है कि हम दूसरों के घरों में जाके उनसे ईद मुबारक कहें। तो काइंडली इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। मैसेज कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए, जूम पे बैठ के बात कर लीजिए। थोड़ा डिस्टेंस रखिए और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जब तक वैक्सीन नहीं आती इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा, थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली ब्लड डोनेट कीजिए। अगर आप सेहतमंद हैं और आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो काइंडली जाके अपना ब्लड भी डोनेट करें क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है उसी ब्लड पे है और वो वेट करते हैं क्योंकि आप लोग जाएंगे, उनको ब्लड लगेगा तो वो अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। उस तरह से नॉर्मल तो नहीं होती लेकिन ब्लड मिलने से एक उम्मीद ज़रूर जाग जाती है। थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए भी हम हमेशा बात करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं जी खतीजा वेलफेयर क्लिनिक की। उसकी हम इसलिए बात करते हैं कि हम आपको बता सकें कि किस तरह से खतीजा वेलफेयर क्लिनिक इस वक्त काम कर रहा है। जब SOPs को फॉलो करना था क्योंकि ये मार्च में स्टार्ट हुआ था, मार्च में स्टार्ट हुआ खतीजा वेलफेयर क्लिनिक, उसमें शुगर के जितने पेशेंट थे उनको फ्री ट्रीटमेंट किया गया, फ्री अद्वियात दी गई। उनका कोई चेकअप है, अगर बुखार है तो भी फ्री किया जा रहा है। इंसुलिन अगर डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है तो भी फ्री में दी जाती है। आपके टेस्ट, आपकी अद्वियात, तमाम चीज़ें फ्री में है। जैसे ही कोरोना आया SOPs को फॉलो करते हुए क्या किया गया कि टेली मेडिसिन का आगाज़ कर दिया गया। डॉक्टर्स ऑनलाइन भी मशवरा कर रहे हैं आप लोगों के साथ और हमारी स्क्रीन पे नंबर भी चलता है। आप काइंडली उस क्लिनिक पे जाने से पहले, खतीजा वेलफेयर क्लिनिक पे जाने से पहले राबता कर लीजिएगा और जो वक्त आपको डॉक्टर्स देंगे उसके मुताबिक आपने वहां जाना है ताकि एक हजूम ना बने और कोरोना वायरस से बचने के लिए जो जो SOPs बताई गई हैं उसको भी फॉलो किया जाए और आसानी से आप लोगों को ट्रीटमेंट भी मिल सके और कोई मुश्किलात पैदा ना हो। तो जनाब, हमारी स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा होगा, काइंडली आप लोग जब भी जाना चाहें फ़ोन करके जाइएगा। इसके अलावा अगर शो की बात की जाए तो आज हम बात करेंगे स्किल्स पे। स्किल्स सीखना कितना ज़रूरी है। ख़वातीन घर बैठ के भी स्किल सीख सकती हैं और स्किल सीखने के बाद किस तरह से आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करेंगे कि आपको किस तरह से बिजनेस मिल सके, किस तरह से काम कर सकते हैं। हमारी ख़वातीन किस तरह से काम करी और इन ख़वातीन को लीड किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें बताया जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबियों से आपको नवाजा है। आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकती हैं, पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा भी कर सकती हैं। स्किल्स अगर आपको आ गए हैं, उसके बाद फिर बात आती है बिजनेस की। बिजनेस कैसे जनरेट किया जा सकता है। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो यकीनन आप इनसे राबता कर सकते हैं, आपको अच्छी क्वालिटी में अच्छा काम भी मिल सकता है। उसके अलावा हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा है, पोस्ट कोविड-19 क्या होने वाला है, किस तरह से हम पूरी हमारा जो काम है वो डिजिटल जो है हमारा मीडियम उस पर कैसे शिफ्ट हो गया। इसके अलावा 2020 जो है 2020 वो सयाहत का साल तो ना रहा लेकिन किस तरह से कोरोना के बाद लोगों ने स्टार्ट करना है जाना और अभी भी मैंने देखा बहुत से लोग घूम फिर रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ज़रूरी भी था क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग लॉकडाउन में थे। लेकिन खैर काइंडली अगर आप कहीं जा भी रहे हैं विजिट करने के लिए अपनी फैमिली में तो 3 चीज़ों का खास ख्याल रखिए। हाथ धो लीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और डिस्टेंस रखिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम शो पे बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी प्यारे CM हमारी मेहमान आज मौजूद है, बड़ी यंग है जी, टूरिस्ट गाइड भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, मिसबा दीन मोहम्मद। खुश आमदीद मिसबा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक।
بات کا. خیریت سے ہیں؟ بالکل. اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے زبردست مہمان موجود ہیں, انٹرپرینور ہیں جی, اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اپنے ہی آفس میں بچوں کو ٹرین کر کے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں, کس طرح سے اپنے لیے اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. میں ویلکم کرنا چاہوں گی جی بڑے پیارے مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہے, احتشام الحق. خوش آمدید احتشام, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور جی ہماری بڑی پیاری مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہے. جب بھی آتی ہے ہمیں اتنی زیادہ انفارمیشن ملتی ہے اور اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا کام کیا جا رہا ہے, خواتین کے لیے کتنا کام کیا جا رہا ہے, اور جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز کس طرح سے کریٹ کی جاتی ہے. میں ویلکم کرنا چاہوں گی ہمارے ساتھ بڑی پیاری مہمان ہے جی, سوشل ورکر ہے اور اس کے علاوہ ایجوکیشنسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ بے شمار کام کر رہی ہیں. لوگ کورونا میں لاک ڈاؤن میں گھروں میں موجود تھے, لیکن میم ہمیشہ کام کرتی ہے, اپنی ٹیم کے ساتھ فیلڈ میں نظر آئی. میں ویلکم کرنا چاہوں گی روبا جی کا. خوش آمدید روبا جی, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ کی قیمتی وقت کا. میم جیسے میں ختیجہ ویلفیئر کلینک کی بات کر رہی تھی, یہ مارچ میں سٹارٹ ہوا اور بڑا زبردست ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لوگوں کے لیے؟ آپ نے دیکھا آج کل کچن چلانا مشکل ہے, وہیں پہ جو ختیجہ ویلفیئر کلینک ہے لوگوں کو فری میڈیسن, ان کے ٹیسٹ اور انسولین وغیرہ بھی فری میں دے رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بہت زبردست کام ہے. آج کل شوگر میں دیکھیں پاکستان ویسے بھی بہت اوپر اس کا نمبر آ چکا ہے, اور تقریباً ہر 5ویں شخص کو شوگر ہے. جی بالکل. اور یہ فری جو علاج کروا رہے ہیں سب لوگوں کا, اور ان کو انسولین تک فری دے رہے ہیں, یہ بہت بڑی اس وقت کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کی طرف. تو یہ کام اس طرح کے اور بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت غریبوں کے لیے بہت زبردست یہ کام ہے, کیونکہ وہ بیچارے اپنی دوائیاں, اگر وہ انسولین پہ ہیں تو وہ انسولین اپنے کچن چلانا ان کے لیے مشکل ہے, تو ان کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. بالکل میم, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی گھر میں ایک شوگر کا پیشنٹ ضرور ہوتا ہے, اور پھر ان کی ڈیلی میڈیسن آنا, انسولین اگر لگ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کافی ایکسپینسو بھی ہے, تو وہاں پہ ختیجہ ویلفیئر کلینک بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. ہم اس بات سے بھی رائے لیں گے. مصباح آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اس طرح سے دل کھول کے کام کرتے ہیں, دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں, اور وہاں پہ ختیجہ ویلفیئر کلینک جو کورونا میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو مطلب لوگوں کا بہت زیادہ بزنس ڈسٹرب ہوا ہے, ان کے پاس انکم نہیں ہے, تو اگر اس طرح سے ان کو فری میڈیسنز اور یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کی تھوڑی ٹینشن اس لحاظ سے کم ہو جاتی ہے, اور ان کی ہیلتھ تھوڑی اسٹیبل رہتی ہے. بیکاز ان پیشنٹ کو تو ڈیلی بیسس پہ میڈیسنز چاہیے ہوتی ہیں, اور اگر میڈیسنز نہیں ہوں گی تو ان کی جو ہیلتھ ہوگی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی. بالکل ایسے یہ بہت اچھا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. جی بالکل. احتشام سے بھی پوچھنا چاہیں گے, کیونکہ آپ کو میں نے ٹیلی میڈیسن کی بات کی تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے سروسز دی جا رہی ہے. بالکل ماشاءاللہ. اس وقت جب یہ کووڈ-19 آیا ہے تو اس دوران جہاں پر بہت ساری اپرچونیٹیز آئی ہیں, وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں. میں اگر انٹرپرینورشپ کے بارے میں ہی بات کروں تو جنہوں نے جو میڈیکل اکوپمنٹس ہیں جی وہ آن لائن دینا سٹارٹ کیے ہیں, اور ماشاءاللہ اس سے وہ ایک بہت اچھا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہمارے جو ایک ملک ہے اس میں بھی اب ہم باہر سے چیزیں جو ہے وہ جو منیمم ہے وہ ہم امپورٹ کریں گے, بلکہ اب ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, بہت ایک اچھی اپرچونیٹیز ہیں جس کو ہماری جو یوتھ ہے, اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹر ہیں, وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں. اور اس کو ہم جس کو کہیں یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ڈیجیٹل کی طرف اب پوری دنیا جا چکی ہے, ٹرن اوور ہو چکا ہے آفٹر کووڈ-19. یعنی کہ اس سے پہلے اگر ہم کسی کو بتاتے تھے تو وہ اس چیز کو نہیں مانتا تھا, لیکن اب لوگوں میں یہ نیڈ پیدا ہو چکی ہے. جی تھینک یو. ٹھیک ہو گیا. روبا جی یہ ساتھ ساتھ ہم باتیں کرتے رہیں گے کہ کون کس طرح سے کام کر رہا ہے, کیونکہ میں ہمیشہ سوشل ورکر کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ وہ دن رات کام کر رہے ہیں اور بے لوس کام کر رہے ہیں, اور اپنے یہ کبھی نہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے, لیکن دوسروں کے لیے وہ ہیلپ بھی مانگتے ہیں, دوسروں کو لے کے آگے بھی بڑھتے ہیں. کورونا وائرس جب آیا تو کافی زیادہ ذمہ داریاں زیادہ ہوگی, راشن ہو یا کسی کی جو ڈیلی ویجز پہ کام کرے ہو ان کے لیے کام کرے. ابھی بھی صورتحال ایسی ہے, راشن ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک؟ نہیں, اب ہم نے اس کو تھوڑا سا کنورٹ کر دیا ہے. ایسے لوگ جو اسکلڈ تھے نا ان کو ہم نے کچھ کام دینا شروع کیا, اور راشن کے ہم نے تقریباً کئی سیشن کمپلیٹ کیے ہیں, سارے جتنے لوگوں میں بانٹ سکتے تھے. لیکن اس کے بعد اب ہم انہیں کام دینا شروع کر دیا ہم نے, تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کے ارننگ شروع کر دیں نا. زبردست. تو میل اور فیمیل دونوں, میل اور فیمیل دونوں. زبردست. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت جو ہماری نیڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آرڈرز ملیں. ایسے لوگ جو چیزیں بنوانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ورکرز بہت آ گئے ہیں
माशाल्लाह. अच्छा, वो हमारे तमाम स्कूलों को हमने इस तरह के जितने भी उस कम्युनिटी के लोग थे वो हमारे साथ अटैच हैं, हम उनको काम दे रहे हैं. ठीक है. लेकिन बात यह है कि हमें बहुत ज्यादा ऐसे वेंडर्स की जरूरत है जो हमें ऑर्डर्स दें और हम उनसे काम बनवाएं. अच्छा मैम, आते का ऑर्डर दें. अब मैं पूछना चाहूंगी स्किल्स जो आपने सिखाए या जो लोग जिन लोगों में ऑलरेडी ये स्किल्स था उसमें काम क्या क्या है, किस तरह के ऑर्डर चाहिए, कपड़े के ऑर्डर चाहिए, शूज के चाहिए, बैग्स के चाहिए, किस तरह के ऑर्डर? जी, हमें तकरीबन ये हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत सी ऐसी चीजें जैसे ये ग्रोसरी बैग्स जो शॉपर्स की जगह आए हैं उनके हमें ऑर्डर्स चाहिए. फिर हमें कैंडल्स मेकिंग वाले लोग हैं हमारे पास, उनके कैंडल मेकिंग वाले हमें ऑर्डर्स चाहिए. खूबसूरत सी कैंडल आपको स्टोर में बड़ी नजर आती है, एग्जैक्टली. फिर हमें डिफरेंट जोड़ा बैग्स और इस तरह की चीजें बना लेती हैं लड़कियां, छोटी छोटी चीजें. फिर एनवेलप्स बना लेती हैं. फिर छोटे छोटे बेशुमार ऐसे काम है जिसमें वो मुख्तलिफ शादियों में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीजें बना लेती हैं जो कि शादी हॉल्स वालों को जरूरत होती है. आजकल वो भी बंद है, लेकिन इस तरह की यानी काम है इस तरह के जो वो लोग कर सकते हैं. तो ऐसे लोग हमें चाहिए जो कि हमें इस तरह के ऑर्डर्स दें. रूबा जी, आपने छोटी छोटी चीजों का जिक्र किया, उसमें आपने कहा कि शादी में यूज होने वाली चीजें, उनमें क्या डेकोर की चीजें भी हैं? डेकोर की चीजें हैं और वो बहुत इजी होती हैं और वो औरतें घरों में बैठ के बना लेती हैं और हमें ला के दे देती हैं, हम उन्हें पे कर देते हैं. इस तरीके से वो अर्न कर रही हैं और उनका किचन चल रहा है. अब ये कि राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितना करना था अब काम दे रहे हैं हम लोग, इसको एक रोजगार प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया. जबरदस्त. बेसिकली आप तमाम लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं कि आपने हाथ नहीं फैलाना, अपना काम करना है और सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने वो रखते हुए आपने काम करना है ताकि आपको उसकी उजरत मिल जाए और आपका किचन भी चलता रहे और काम भी हो जाए. आपको पता है डोर ऑफ अवेयरनेस के पूरे लाहौर में जगह जगह स्कूल्स हैं और वो तमाम गरीब आबादियों में. वो खवातीन हमारे साथ अटैच हैं, उनके पेरेंट्स हमारे साथ किसी ना किसी एंगल से अटैच हैं. तो हम उन्हें काम जब देते हैं तो हमें पता होता है वो कहाँ पे लेके काम जा रहे हैं और फिर वो हमें ला के देंगे. तो जो भी हमें ऑर्डर देता है वो फिर हम उनसे काम करवा के उनको बेफिक्री रहती है कि हमने हेड ऑफिस में काम दिया और यहीं से हमने पिक कर लेना. जबरदस्त. रूबा जी, यंग बच्चियां कितनी ज्यादा हैं, कितनी ज्यादा आई कोरोना वायरस में, कितनी ज्यादा आई और उससे पहले कितनी थी? जी, बहुत लोग आए हैं. इसमें राशन की वजह से हमारे साथ बहुत ज्यादा लोग और अब बात तो देखें उसकी तो कोई कमी नहीं है. आप एक आवाज लगाते हैं ना कि हम राशन बांटने लगे तो इतने लोग आ जाते हैं. अब जैसे गोश्त के लिए भी हमने इज्तिमाई कुर्बानी करनी है तो उसके लिए सारा हमारा इंतजाम हो गया. जो जो लोग हमारे साथ अटैच हो रहे हैं हम उन्हें टोकन दे रहे हैं ताकि कुर्बानी के टाइम पे वो आके अपना टोकन दें और अपना गोश्त ले जाएं. इस तरीके से हम लोग ये काम करें तो इज्तिमाई कुर्बानी का भी हमारा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है. ये भी इंशाल्लाह हमारा ये ईद कुर्बान बिल्कुल करीब है तो ये हमारी बुकिंग्स वगैरह लोग हमसे करवा रहे हैं कि भाई हमने ईद कुर्बान के बारे में रूबा जी मैं आपसे डिटेल में पूछूंगी. अगर कोई कुर्बानी में हिस्सा डालना चाहता है तो क्या सूरत हाल होगी, क्या तरीका कार है और किस तरह से वो गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हो गया? क्योंकि ये बड़ा एक जबरदस्त, जब भी रूबा जी हमारे यहाँ आती कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लेके आती है और खुशी इस चीज की होती है कि उसमें दूसरों का बड़ा फायदा होता है. जो लोग काम करना चाहते थे, जिन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, उनके लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है. खैर, हमारे साथ मिसबा मौजूद है. मिसबा, कब से लोगों को घुमा फिरा रही है, कब से पाकिस्तान दिखा रही है? ऑलमोस्ट 3 to 4 years हो गया. लाइक ड्यूरिंग माई स्टडीज जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब से मैंने ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया टूर्स वगैरह को, इसके बारे में नॉलेज और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखना स्टार्ट की. बिकॉज मैं खुद पर्सनली नेचर के बहुत करीब हूँ. मुझे बहुत सुकून आता है जब मैं माउंटेन्स में जाती हूँ और इस तरह की चीज़ें. तो मेरा ये है कि मतलब पाकिस्तान में ही लोग जो भी घूमना चाहते हैं तो हम उनको घुमाते हैं. जैसे नॉर्थ को हम ज़्यादा कवर करते हैं क्योंकि वो हिली एरियाज हैं तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ पे जाना और वो बहुत खूबसूरत भी हैं. तो मिसबा खुद पहले कहाँ कहाँ घूमी है? पूरा पाकिस्तान घूम चुकी है? नहीं, पूरा पाकिस्तान तो माशाल्लाह बहुत बड़ा, अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं. अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं. नॉर्थ को ऑलमोस्ट कवर किया है, उसके बाद हम दूसरी सिटीज में मतलब. तो रूबा को कहाँ से ख्याल आया कि रूबा जी तो यहाँ बैठी हुई है, रूबा जी हमेशा दिल के इतनी करीब है कि फौरन से उनका नाम आ जाता है. मिसबा जी, आपका कहाँ मतलब आपके दिल में आया या दिमाग में ये चीज आई कि भाई मैं पहले खुद भी घूम रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, तो अब ये चीजें मैं दूसरों को भी दिखाना चाहती हूँ? अच्छा, वो इस तरह से ना कि मैं जब पर्सनली स्ट्रेस आउट होती हूँ ना तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं नेचर के करीब चली जाऊँ, बारिश में चली जाऊँ या फिर माउंटेन्स पे चली जाऊँ, रिवर के करीब. उस वक्त स्ट्रेस में बारिश ना हो तो माउंटेन्स पे चली जाऊँ, किसी लॉन्ग वॉक पे चली जाऊँ, इस तरह से. तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है तो माइट भी औरों को भी अच्छा लगे. और वैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो थे मेरे पास, तो ये होता था कि पेपर्स में हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो गए, उसके बाद चलो उनके लिए एक प्लान कर लिया कि चलिए हम आपको विजिट करा देते हैं, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है. इस तरीके से ये चीज चलती गई और अब यह है कि मतलब यूनिवर्सिटी के अलावा मतलब
اور لوگ بھی ہمیں بہت زیادہ جوائن کرتے ہیں. مصباح مشکل نہیں ہوتا کہ ایک اپنے لیے تو مینیج کر لیتا ہے ایک بندہ, لیکن ہر بندے کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے, جیسے احتشام صاحب کی اپنی ہے, روبا جی کی اپنی نیچر ہے, میں, اور ٹریول کرنا, سب کو اکٹھے لے کے جانا تھوڑا مشکل نہیں ہوتا ہر چیز کو فوکس کرنا کہ فلاں کی کیا نیچر ہے, اس کو کیسے ہم نے ٹیکل کرنا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, تو تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے جانا مشکل کام نہیں ہے؟ مشکل ہے بٹ اٹس ایڈونچر. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو ہم پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم سب مل کے چاہ رہے ہیں, رولز بتا دیتے ہیں, رولز بتا دیتے ہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. کچھ لمٹس ہوتی ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, تو کرتے ہیں لوگ فالو کرتے ہیں. ایس او پیز تو کرتے نہیں ہے, جلدی فالو چیک کرو, رولز فالو کر لیتے ہیں گھومنے کے لیے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہماری وہ ایک ڈسکرپشن دی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ کی کمٹمنٹ ہے. زبردست, ایسا ہوتا ہے. اور جہاں تک میں پرسنلی کہتی ہوں, مجھے جہاں تک لگتا ہے, میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ لوگ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اگر کروایا جائے تو وہ کرتے ہیں. اگر کروایا جائے تو اگر کروایا جاتی ہے اس وقت ٹیچر بھی بن جاتی ہوں. لیکن مجھے یہاں سے تھوڑا سا یہ بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے میں یہ ہے کہ بینگ اے سائیکالوجسٹ مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس بندے کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, اس بندے کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, تو یہ مجھے فائدہ مل جاتا ہے. زبردست. احتشام, کورونا آیا, بہت سے لوگوں نے کہا جی بے روزگاری ہو جائے گی, بزنس ختم ہو جائیں گے, کولیپس ہوئے بھی, جو لوگ جن لوگوں کے پاس بیک اپ پلان نہیں تھا, جنہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سمجھا نہیں تھا, جنہیں لگ رہا تھا مینول سب چل رہا ہے تو اچھا ہے, انہوں نے دیکھا بھی. تو کیا کہیں گے, کیا صورتحال مزید دیکھ رہے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, بالکل کووڈ-19 سے پہلے لوگ اس کو بالکل سیریس نہیں لیتے تھے, اور جب ہم کسی کی طرف جاتے تھے وہ آلریڈی اس کا بڑا ایک سمپل سا ہوتا ہے, میرا کام آلریڈی چل رہا ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اچھے سے چل رہا ہے, بالکل اچھے سے چل رہا ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا ایک نارمل سا کامن سا ایک جواب تھا جو کہ ہمیں سننے کو ملتا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ جو برا وقت ہوتا ہے اس کی ہمیشہ پہلے سے پریپریشن کر کے رکھنی چاہیے, اور بزنس مین کو بالکل اسپیشلی بزنس مین کو, کیونکہ بزنس مین نہ تو خود ایک اس نے اپنے لیے کمانا ہے, بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جن کا روزگار جڑا ہوا ہے, جو اس کے امپلائز ہیں. اگر وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے سروائیو کر لے گا, اس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس اتنا سرمایہ اس نے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا ہوگا, تو اس کے ساتھ جو اس کے کام کرنے والے لوگ ہیں, دیکھیں ہمارے اس کووڈ-19 میں آ کر یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ اپنی جابز جو ہیں ان کی ختم ہو گئی. وہ کس وجہ سے ختم ہوئی؟ وہ اسی وجہ سے ہی ختم ہوئی کہ جو ایک بزنس مین تھا اس کے پاس ایک اتنی اماؤنٹ تو موجود تھی جو وہ اپنے لیے سروائیو کر سکتے ہیں, لیکن جب اس نے اپنے سٹاف کو سیلریز دینی تھی تو اس کے پاس وہ اماؤنٹ نہیں تھی, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے. بے روزگاری بہت زیادہ بڑی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب مین کے کووڈ-19 آیا اور لوگوں کو لگا, پہلے تو موسٹلی لوگوں کو یہ تھا کہ یار 10-15 دن کی بات ہے اور لاک ڈاؤن اوپن ہوگا, سب کچھ نارمل ہو جائے گا. لیکن جب پہلے 10 دن کے بعد جب انہوں نے آگے ایکسٹینڈ کیا اس کو, تو پھر لوگوں تھوڑی سی اویئرنیس ہوئی, نہیں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ایس او پیز کو ہمیں فالو کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ یہ چیزیں کرنی پڑے گی. تو ڈیجیٹل کی یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ جو کووڈ-19 کی ایس او پیز ہے, جیسے ہم نے فیس ماسک کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں باہر ہم نے نہیں جانا ہے, گھر میں رہنا ہے, تو یہ ڈیجیٹل کی سب سے یہ خوبی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہ کر یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو 2 آپشنز مل گئی, ایک تو آپ کو بزنس بھی مل گیا, اور دوسرا آپ ایک جو بیماری ہے اس سے بھی آپ بچ گئے, اور آپ جو گورنمنٹ ہے اس کی ایس او پیز کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں. بالکل. اب جو موجودہ سچویشن آئی ہے اس کے اندر ڈیجیٹل کا فلو بہت زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیے ہیں, یوٹیوب چینل کے تھرو وہ ارننگ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اچھا, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ گھر میں کام شروع کر دیا لوگوں نے, اور بہت سی کمپنیز تھی انہیں پتا تھا ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ مینٹلی طور پہ اور فزیکلی طور پہ ہر لحاظ سے پریپیئر ہیں گھر میں کام کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو ٹرین کر دیا گیا کہ ڈیجیٹل پہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے. میٹنگز بھی آپ کی زوم میں, اس کے علاوہ بہت سی ایپس تھی جن پہ چل رہی تھی. پرابلمز کیا دیکھنے میں آئی جب گھر میں کام کرنا شروع کیا؟ دیکھیے, پرابلمز جب گھر میں کام کرنا سٹارٹ کیا تو اس میں سب سے بڑا جو مین پرابلم تھا وہ ریسورسز کی تھی. ریسورسز نہیں تھے, کیونکہ آفس کے اندر تو آپ کو سارا اکوپمنٹ پرووائڈ کیا ہوا تھا, سب کچھ مل جاتا تھا, لیکن وہ چیز ان کو گھر میں نہیں تھی. جیسے میں ابھی بات کروں, ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے ایک کلائنٹ ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے, اور دے سیڈ کہ وہ آن لائن جو ٹیچرز ہیں, اب اسکولز جو ہیں انہوں نے آن لائن کلاسز دینی ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں بہت سارے, کسی ٹیچر کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, یا کسی کے پاس گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہے, یا کسی کے پاس گھر میں الیکٹریسٹی کا بہت زیادہ پرابلم ہے. اب اس وجہ سے اگر کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے تو جو ایک پرنسپلز ہوتے ہیں یا جو ہائر مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ پھر جو ایک ٹیچر ہے یا جو امپلائی ہم کہہ لیں, ٹیچر ہے یا امپلائی کسی بھی فیلڈ کا ہے, تو وہ اس کے اوپر
लाजमन जो है ना उसका गुस्सा निकलता है कि यार अपने टाइम के ऊपर नहीं किया काम, हालांकि रिसोर्स प्रोवाइड करना भी उसी कंपनी का काम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो वो आपको अपने घर पे बैठकर वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, आपने उनको नहीं किया, आपने उनको जॉब पर रखा हुआ है, ठीक है, वो एक गवर्नमेंट की तरफ से था और आपको उनकी नीड भी थी, लेकिन उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं वो भी प्रोवाइड करना जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं, उनका काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज को वो चीजें प्रोवाइड करें ताकि वो फिर बेहतर तौर पर इस तरीके से काम कर सके अपने आप। अच्छा, मेन आपको प्रॉब्लम्स आपने ये देखी है जो आपने नोट किया है कि रिसोर्सेज, लैपटॉप इश्यूज, नेट, वैसे मैंने एहतिशाम नोट किया, वैसे हमारा नेट आते रहता है, जब कोई मीटिंग या काम हो तो हमारा नेट चला जाता है। क्या वजह है? संडे वाले दिन आप ऐसे सो रहे हो, आपको आंख नहीं खुलती, संडे वाले दिन आपकी आंख खुल जाती है कि आज संडे। देखिए, उस दिन आप रिलैक्स होते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है। आई थिंक इसमें जो मिसवा है वो बेहतर बताएंगी क्योंकि शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, कि उस दिन आप रिलैक्स होते हैं कि आज मुझे कोई काम नहीं करना है, तो इस वजह से आप जो है वो आराम से जल्दी, जिस दिन आपने जाना होता है ना फलां जगह मैंने जाना है, मैंने उठना है, ये काम करना है, तो वो आप सुस्ती का मुजाहरा कर रहे होते हैं। चलिए, तो मैंने लाइटर नोट पे ये बात की क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ, स्पेशली ऐसा होता है कि जिस दिन मेरी छुट्टी हो मुझे मैं उठ जाती हूँ। रुबा जी, आपकी तो कोई छुट्टी नहीं होती माशाल्लाह से, 24 घंटे आप एक फोन की दूरी पे, आपको फोन कर दिया जाए और आप अवेलेबल होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रुबा जी, स्किल्स पे जैसे काम आपने बताया है, कुछ लोगों को नहीं आता, हुनर नहीं आता, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, तो उनमें कौन से ऐसे काम है जो आप डोर ऑफ अवेयरनेस सिखा रहे हैं उन्हें और उनको क्लासेस भी दे रहे हैं, उन्हें ट्रेन भी कर रहे हैं? जी, हम लोग स्टिचिंग में भी लड़कियों को हुनर दे रहे हैं। पिछले 13 साल से हम लोग स्टिचिंग की फ्री क्लासेस करते रहे हैं और बहुत सी लड़कियां हमने डिफरेंट जगहों पे अपॉइंट करवा दी। हमने सिर्फ ट्रेनिंग पे काम किया, लेकिन अब हम काम कर रहे हैं कि उनको रोजगार मिले ना, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग आ गए। जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ गए ताकि उनको बिजनेस मिले, उन्हें काम मिले, रोजगार मिले। तो लड़कियां, देखिए, सिलाई का ऐसा मुश्किल हुनर नहीं है, बड़े आसान चीजें हैं उसमें। सिलाई मशीन के ऊपर विद इन 3 months वो ट्रेंड हो जाती हैं, बल्कि इससे भी पहले, और अक्सर के अंदर ये हुनर पहले से होता भी है ना, तो और छोटी छोटी चीजें बनाना भी उनको 1-2 दफा हम ट्रेनिंग देते हैं, तो वो छोटे छोटे एनवेलप्स बनाना, उनके हाथ में नीटनेस होती है, वो जल्दी सीख जाती है। अच्छा रूबी जी, जैसे आपने स्टिचिंग का जिक्र किया, कुछ बच्चियां पढ़ी लिखी भी होती हैं जी, किसी ने मैट्रिक या FA किया होता है, लेकिन स्किल्स अब सीखना चाहती हैं, तो क्या वो स्टिचिंग के अलावा कोई और हुनर भी है? जैसे कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, क्या वो भी सिखाई जाती है उन्हें? जी बिल्कुल, कंप्यूटर क्लासेस तो हमारी ये कोर्सेज हम बहुत पहले से करवा रहे हैं और लड़कियां सीख के और अपनी ऑनलाइन बहुत सी जॉब्स उनको मिल जाती थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब ये है कि हम फीमेल कॉल सेंटर बना रहे हैं ताकि लड़कियां उसमें आए। नॉर्मली मिक्स होती है ना गैदरिंग, तो वो फिर बाज अनकंफर्टेबल होते हैं कि नहीं कॉल सेंटर में काम नहीं करना, तो अब हम फीमेल्स के कॉल सेंटर्स बना रहे हैं। उसमें ये हो जाएगा कि लड़कियों को ऑनलाइन काम मिल जाएगा फौरी तौर पर, वो कंफर्टेबल माहौल में काम करेंगी। इस तरीके से बहुत से छोटे छोटे ऐसे काम है कि ऑनलाइन बहुत से लोगों ने बहुत से अपने बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए हैं, तो हम भी चाह रहे हैं कि उन लोगों को ये अवेयरनेस मिले। हमारा तो नाम ही डोर ऑफ अवेयरनेस है, आपको पता है कि ये अवेयरनेस देना हमारा काम है कि बहुत से लोगों में रिसोर्सेज छुपे हुए होते हैं, उनको निकालना, उनको बताना कि ये काम आप कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन अगर उनके पास है तो उसी से वो अपना रोजगार का सिलसिला बना लेते हैं। फेसबुक पे अपनी चीजें दिखानी शुरू कर दी या यूट्यूब चैनल बना लिया, उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया और वो बच्चियों ने किया यूट्यूब चैनल वगैरह बनाया, कर रही हैं बच्चियां, हम बना देते हैं। वो इतना आसान सा है यूट्यूब चैनल बनाना, कोई ऐसी बात नहीं, वो उन्हें बना देते हैं और वो अपनी चीजें जो आते हैं हुनर वो उस पर डालना शुरू करते हैं और उससे वो जैसे ही उनके सब्सक्राइबर्स 1000 प्लस होते हैं, वॉच टाइम उनका लिमिट पे आ जाता है, उनको पेमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत से लोगों में छुपे हुए हुनर होते हैं जो कि वो निकालना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम इससे कुछ करें, तो उन्हें पता नहीं होता, रास्ता नहीं मिलता ना उन्हें, तो हम उन्हें डायरेक्शन भी देते हैं। उन्हें एक यूट्यूब चैनल डेवलप करके दे दिया, फेसबुक पेज बना दिया, उन्हें सिखा दिया, स्मार्टफोन ले दिया। अभी हमारे पास एक खातून है, उसके पास स्मार्टफोन भी था, सब कुछ था, और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से, हमने उसे रिश्ता सर्विस चलाना सिखा दी। अब वो रिश्ता सर्विस उसके ऊपर चलाना शुरू हो गई है ऑनलाइन। तो क्योंकि वो हमारा तो आपको पता है रिश्ता सर्विस टोटल 100% फ्री है, तो हमारी टीम का हिस्सा तो वो नहीं बन सकती, लेकिन हमने उसको उसके मुताबिक काम शुरू करवा दिया। वो पेमेंट ले ना ले उसका काम है, उसको ज़ाहिर अर्निंग की जरूरत है। और अगर कोई देना चाहे तो व्हाई नॉट,
सपोर्ट, अगर क्योंकि वो काम भी तो कर रही है ना, जायज मुनासिब लेती रहे, लेकिन हमारी टीम का हिस्सा तो नहीं बनेगी, लेकिन बहरहाल काम लोगों को आता ही नहीं है तो वो हम कहते हैं गाइड कर देते हैं कि उनके रास्ते आगे से खुल जाते हैं, डोर्स ओपन हो जाते हैं। रूबा जी, जैसे आपने ऑनलाइन रिश्ते वाला किया है ना, इस तरह से मैंने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन, एहतशाम शायद मेरी बात से एग्री करे, बड़े फायदेमंद हुआ। सिलाई सेंटर जो है ना वो ऑनलाइन कर दिया है कि आप ऑनलाइन आए और अपना घर का नंबर बताइए और ये बताइए कि कितने ड्रेसेस देने हैं आपने, और हमारा टेलर आएगा, एक तो स्टिचिंग का जो भी मामलात होंगे वो तय कर लेगा और आपके कपड़े ले जाएगा और आपके घर में भी पहुंचा देगा। तो मेरा ख्याल है कि स्टिचिंग को आप भी ऑनलाइन कर लीजिए, ये बड़े भी फायदेमंद रहने वाला है, इससे बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए इसमें ऑलरेडी जैसे कि कुछ ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी भी इसमें काम कर रहे थे, तो यही जो देखिए कोई भी इस वक्त चीज ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग ना इन्वॉल्व हो। मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि यूट्यूब से, तो यूट्यूब से आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक मेन चीज मैं कहना चाहूंगा, हमारे पास ऐसे बेशतर लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमें YouTube चैनल बनाए हुए 6-6 माह हो चुके हैं, 1-1 साल हो चुका है, हमें अर्निंग क्यों नहीं स्टार्ट हुई है। तो बेसिकली एक चीज आप बना लेते हैं, बनाने के साथ साथ उसको चलाना भी जो है वो जरूरी है, और अच्छे से चलाना, तो ये बेसिकली स्किल्स आपके पास होना जरूरी है। अच्छा, इसमें भी तरीकाकार है, इसमें तरीकाकार है, इसमें उसकी SOPs है, इसमें तरीकाकार है कि आपने उसको फॉलो करेंगे तो आपको वो अर्निंग मिलेगी। एहतशाम, मैं चाहूंगी आप स्टेप बाय स्टेप हमें बताइए, ताकि जिन लोगों ने घर में YouTube चैनल बनाए हैं और वो उनको नहीं अच्छे से रन कर पा रहे किसी भी वजूहात से, तो वो क्या वजह हो सकती है? देखिए, उसमें सबसे पहली चीज तो आपका मेन चीज आ जाती है कंटेंट। हमारे लोग क्या करते हैं कि अक्सर अपना मोबाइल या कैमरा जिसके सामने वो करना चाहते हैं अपनी रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसमें बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है। उसका पहले से होमवर्क नहीं होगा, उसके ऊपर कंटेंट नहीं लिखा होगा, उसके ऊपर रिसर्च नहीं की भी होगी। अब उसमें क्या होता है कि बेसिकली YouTube की जो एक पॉलिसी है, जिसमें से मेन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब आपकी वीडियो प्ले होती है, तो उसके जो पहले 30 सेकंड्स होते हैं, 30 से 45 सेकंड जो होते हैं, उसके अंदर आपका जो व्यूअर है वो आपका डिसीजन ले लेता है कि मैंने ये पूरी वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है। ठीक हो क्या? और आपको इसी तरीके से जो YouTube पे करता है वो आपका एक व्यू आ जाने से पे नहीं करता, आपकी वीडियो कितनी प्ले हुई है, उसमें ऐड कितने चले। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर एक 10 मिनट्स की वीडियो उसमें 10 एड्स चले हैं, मैं एक एग्जांपल ही बताता हूँ, नॉर्मल सी एक मिसाल आम बंदे भी, ताकि जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो अगर 10 ऐड देखे जाएंगे तो डेफिनेटली उसको 10 एड्स की पेमेंट होगी, लेकिन अगर उसके 2 एड्स देखे गए हैं तो उसको पेमेंट भी 2 एड्स की होगी। बेसिकली एड्स की पेमेंट। बिल्कुल, बेसिकली ये है, ये जैसे हम न्यूज़पेपर में ऐड आता था, हमारा एक टीवी में ऐड आता था, तो अब ये डिजिटल एड्स चले गए हैं। आपका जो YouTube है उसके ऊपर ऐड चलता है, जब आप वीडियो एक चलाते हैं, आपकी वीडियो समटाइम बीच में पॉज होती है और एक ऐड चलता है, उस ऐड का रेवेन्यू जो है वो आपको YouTube पे करता है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ आने वाले ही दिनों के अंदर, अभी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर रहा है। जबरदस्त, ये एक बड़ी खुशखबरी और बड़ी अच्छी न्यूज़ है जी। और उसमें सबसे बेहतर बात कि फेसबुक और इंस्टाग्राम YouTube से ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर फेसबुक आपको YouTube अगर आपको देता है $10, तो YouTube अगर आपको देता है $10, तो फेसबुक वही चीज आपको $30 जो है वो पे करेगा। यानी कि इतना ज्यादा वो पे कर रहे हैं। अच्छा एहतशाम, यहाँ पे एक बात क्लियर कीजिएगा, इससे पहले जैसे आपने कहा वो करने जा रहे हैं, इससे पहले फेसबुक या इंस्टा से कोई अर्निंग नहीं हो रही थी? इससे पहले पाकिस्तान में अभी नहीं है, अभी नहीं, पाकिस्तान से बाहर है। आप अक्सर ऐड देखेंगे जो पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक के एड्स हैं, पेजेस हैं, वहां पर वीडियो चल रही होती है, वीडियो है, उस वीडियो के दौरान आपका ऐड चलना स्टार्ट हो जाए, तो पाकिस्तान में भी उन्होंने नहीं किया। एड्स का मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए पूछ रही हूँ कि जो लोग YouTube चैनल बना रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। जैसे आपने कहा एड्स मिलते हैं, देन वो जितना देखा जाता है उसके बाद आपकी इनकम जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, चाहे वो 2 एड्स है, 3 है, 4 है, जितने भी आपकी वीडियो में है, इसका मतलब है कि एड्स पे डिपेंड करेगी आपकी इनकम। दूसरी बात कि एड्स वाले, जैसे पाकिस्तान के एड्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, वो आपसे खुद डायरेक्ट राब्ता करते हैं YouTube ऑनर से, जो उसको पेज को रन करा होता है या चैनल को रन करा होता है, या डायरेक्ट आपको YouTube वाले ही? नहीं, ये YouTube देता है, ये बेसिकली गूगल एड्स होते हैं और गूगल एड के थ्रू ही आपका एड लगता है। आगे फिर इसका ऑटोमेटेड सिस्टम है, आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसने अपना एक एड लगाया, उसने टारगेट ऑडियंस रखी है लाहौर की, तो अब लाहौर के अंदर जो एड्स चल रहे होंगे, ये बेसिकली आईपी सिस्टम होता है, उस आईपी के थ्रू जिस तरह आपकी मोबाइल की लोकेशन होती है, इसी तरीके से लोकेशन ट्रेस हो जाती है। ठीक हो क्या? तो वो उस आईपी के थ्रू वो लाहौर के जितने चैनल्स हैं, उसके जो एड्स हैं उसके अंदर ही प्ले होंगे।
जो लाहौर के चैनल्स होंगे, लाहौर के एड्स उन्हीं के अंदर ही प्ले करेंगे। जैसे पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही प्ले होते हैं। अच्छा एहतिशाम, मैंने अक्सर लोगों को बात करते सुना है कि पाकिस्तान में अगर हमारी वीडियोस देखी जा रही तो उतना पे नहीं होता, परसेंटेज कम होती है एज कम्पेयर टू यूएसए या किसी और कंट्री में आपका कंटेंट देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है। पाकिस्तान में जो पर व्यू रेट है वो और है, जबकि दूसरे कंट्रीज में जैसे कि हम इंडिया का रेट और होगा, इसी तरीके से जो इंग्लैंड है उसका रेट और होगा, कनाडा का और होगा, यूएसए का जो है वो रेट और होगा। अब बेसिकली यही स्किल्स हमने सीखनी है कि अपने चैनल को आपने सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, आपने इंटरनेशनल लेवल पर कैसे लेकर जाना है। बिल्कुल, अगर आपका वहां से व्यू अच्छा आ रहा है तो उतनी ही आपको अर्निंग जो है वो ज्यादा होगी। तो जिस तरह मैं शुरू में बात कर रहा था कि आपको अपना जो कंटेंट है वो इतना जबरदस्त बनाना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये यूनिक चीज है, क्योंकि आप जब आप फेसबुक या यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपके पास एक टैप होता है, ठीक है, आपने एक टैप में ही चलना है और आपके पास बहुत सारी वीडियोस आ रही है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो मर्जी आप। अच्छा, यहीं पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने मुझे ये तो क्लियर कर लिया कि पाकिस्तान में देखा जाए तो इसकी जो पे है वो कम होगा, जितना भी वो पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रेट कम होगा। वहीं पे अक्सर लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं जिनके व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उनको उस वीडियो का बहुत कम पे किया जाता है, और अक्सर लोगों के व्यूज कम होते हैं लेकिन उनको पे ज्यादा किया जाता है। देखिए, मैंने वही आपको बताया कि वो आपका वॉच टाइम होता है बहुत। देखिए, आपने एक वीडियो ओपन की तो उसको व्यू मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा कि अगर वो वीडियो पूरी नहीं देखी जा रही है तो आपको वो नहीं मिलेगा। उसका ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है। अगर आपकी वीडियो जो है वो 50% तक देखी जा रही है तो इट मीन योर कंटेंट इज वेरी गुड। आप उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं ताकि वो 100% देखी जाए। अगर आप 50% पर है, आपकी वीडियो देखी जा रही है, आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यही चीज है बेसिकली, स्किल्स इसमें स्किल्स आ जाती हैं। वही चीज कि हमने ये सीखना है कि हमने अपनी वीडियो को बेहतर कैसे बनाना है। कि एक व्यूअर ओपन तो कर लेता है, वो बेसिकली होता क्या है कि यूट्यूब का थंबनेल होता है एक, और एक वीडियो है, थंबनेल होता है वो आप कस्टमाइज्ड लगाते हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उस थंबनेल के अंदर कोई ऐसी चीज लगा देंगे, कोई ऐसी बात डाल देंगे, लेकिन जब व्यूअर उसको ओपन करेगा वो देखेगा, और मोस्टली लोग डिसलाइक करते हैं। यहाँ पर ये बात भी ज़हन में रखिए कि यूट्यूब की पॉलिसीज इस मामले में भी बड़ी सख्त है। अगर आप किसी और का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फौरी तौर पर स्ट्राइक भेज सकते हैं। अगर आपका जो यूट्यूब चैनल है वो न्यू पॉलिसीज के मुताबिक अगर वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो इतना नहीं आपको वैल्यू दे रहा है, तो उसका टाइम होगा, उस टाइम के बाद उसकी आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो खत्म भी हो सकती है। बिल्कुल, एहतिशाम इस बारे में मजीद बात करेंगे कि बेहतर कैसे बना सकते हैं, किस तरह से हम नए लोगों को ट्रेन कर सकते हैं कि यूट्यूब पे किस तरह से काम किया जा सकता है। इसी पे मिसबा से पूछूंगी, आपने अपना कोई चैनल बनाया, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। चैनल नहीं बनाया। अपनी वीडियोस डालती हैं जो आप विजिट कर रही होती हैं? यस, मैं उनकी वीडियोस डालती हूँ। क्योंकि एक सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या फेसबुक की एक ऐसी चीज़ है, जब आपने ट्रैवल करना होता है ना किसी भी कंपनी के साथ, सबसे पहले हम वहाँ जाकर देखते हैं कि अच्छा इनके व्यूज़ क्या हैं, लोग किस तरह से इनके साथ वो करें। तो उस पर आप एक्टिव हैं, काम कर रही हैं? बिल्कुल एक्टिव हैं, डेली बेसिस पे पोस्ट लगाई जाती है, और ट्रिप से जाते हैं तो हम लाइव भी जाते हैं ताकि हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सब लोग देख सके। तो वो जब लाइव एंड भी हो जाता है तो भी हमारी वीडियो उसी पेज पे सेफ रहती है। इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करते हैं। सही हो गया। अच्छा मिसबा, जैसे आपने मुझे बताया कि अभी वो वीडियोस भी देख रहे होते हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि बहुत हद तक लोग आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम से आपके साथ राबते में आते हैं, मुंसलिक होते हैं, तो ये गलत नहीं होगा? नहीं, ऐसा ही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, डायरेक्टली या डायरेक्टली किसी तरह से आपके साथ। ऐसा ही है, बिल्कुल बन जाता है। इंस्टाग्राम पे मेरे काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वो जब मेरी सारी पोस्ट देखते हैं कुछ ना कुछ उनको लाइक कर देते हैं, वो मुझे वहाँ पे मैसेज करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं उनके लिए प्लान अरेंज कर देती हूँ। जबरदस्त। आपके साथ कितने मेंबर्स काम कर रहे हैं मिसबा? 5 मेंबर्स हैं हम, 5 मेंबर्स की एक टीम है। ठीक हो गया। मैं चाहूंगी कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए अपने ट्रिप से रिलेटेड, अपने टूर से रिलेटेड, जो कोई प्रॉब्लम देखने में आती है या जो कोई जाना चाहता है उन एरियाज़ में, चाहे वो नारायण का गाना है या डिफरेंट प्लेसेस पाकिस्तान में, तो कौन सी ऐसी चीज़ें उनको फोकस करना चाहिए कि भाई हमें एहतियात करनी है, इस तरह से बिहेव नहीं करना, ये ऐसी प्लेसेस पे नहीं जाना? ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक तो ये है कि आपने अपनी ड्रेसिंग का ध्यान रखना है कि आप हिली एरिया में जा रहे हैं तो आपने क्या पहन के जाना है, शूज़ का बहुत ज़्यादा हाइकिंग के लिए। बिल्कुल, गर्ल्स भी ऐसा है कि कोट शूज़ पहने हुए होते हैं हील्स वाले, तो वहाँ पे क्या होता है कि पाँव मुड़ गया, कुछ हो गया, तो फिर वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, फिर उनके लिए वो इंजॉय भी नहीं कर सकते और ऊपर से बीमार भी हो जाते हैं। तो ये है कि आपने क्या पहनना है इस बात का पूरा ध्यान रखें। सेकेंडली अपनी हेल्थ का, कि उस एरिया में वहाँ की टेम्परेचर डिफरेंट होता है, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे अपनी प्रिकॉशंस ज़रूर रखें कि फूड का भी बहुत ध्यान रखें
کہ وہاں پہ میں نے جہاں تک آبزرو کیا ہے کہ جو ہم فوڈ یہاں پہ مطلب سٹیز میں کھاتے ہیں اس طرح کا فوڈ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر تھوڑا سا الٹرنیٹ بہت اچھا ہوتا ہے یا بالکل اچھا نہیں, ان کے کلچر کے اکارڈنگلی ہوتا ہے نا. وہاں پر ہمارے پاس نہیں ہوتا لیکن صحت کے لیے صحیح ہوتا ہے. بالکل اسپائسی نہیں ہوتا. جیسے بھی ریسنٹلی میں نے کمار ویلی کا وزٹ کیا تھا تو آئی آرڈرڈ دیم کہ میرے اتنے لوگ ہمارے ہیں تو ان کے لیے بریانی آرڈر کریں. اینڈ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دا بریانی وی ہیو ایٹن ہیئر. وہاں گئے تو اٹ واز لائک پلاؤ اور کچھ چکن تھا. اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا لیکن اٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو ایسا ہوتا ہے کہ ان ایریا کو وہ اپنے کلچر کے اکارڈنگلی کرتے ہیں اور ان کے انوائرمنٹ کے بھی اکارڈنگلی ہوتا ہے. اور وہاں پر ایسا بھی ہے کہ ویدر سم ٹائمز آپ کو بہت زیادہ ڈارک کر دیتا ہے آپ کی اسکن کو, اور سم ٹائم آپ کی اسکن اچھی ہو جاتی ہے. تو سن بلاک ضرور لگائیں. ٹھیک ہو گیا. مصباح مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ انجوائے کرنے جا رہے ہیں, وہاں پہ اکثر کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے. جیسے کچھ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ ان کو وہ کر لیتے ہیں ایزیلی, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہیں. ہم لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہم ڈپینڈ, کچھ لوگ گم بھی جاتے ہیں وہاں جا کے. نہیں, وہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں پرسنلی تو میں اپنے گروپ کو اور جو میرے ساتھ لوگ جاتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکٹھا رہنا ہے. وہاں پر سگنلس نہیں ہوتے, موسٹلی سگنلس نہیں ہوتے, ہوں گے بھی تو بہت کم ہوں گے اور کسی ایک سم کے ہوں گے, بس سارے نیٹ ورک کے نہیں ہوتے. جیسے آپ کشمیر میں جاتے ہو تو کشمیر میں ایس کام سم چلتی ہے, یہ والی تو چلتی ہی نہیں ہے. تو وہ سب کے میرے پاس تو ہے, سب کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے ایک گروپ میں رہنا ہے کہ خدا نہ خاصا کچھ ہو جاتا ہے, مس اپ ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ ہم سب اکٹھے ہوں اور اس کو ہم مینیج کر سکیں. چلیے مصباح, یہ تو ہوگی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم لوگ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو فالو کریں. اب مین چیز پہ آتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے کتنا لاس ہوا سیاحت کو, ٹورزم کو کتنا لاس ہوا, کیونکہ کورونا سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے یہاں لوکل ٹورسٹ بہت زیادہ ہو گئے تھے اور ماشاء اللہ سے کافی زیادہ لوگ جانا شروع ہوئے تھے. کورونا میں کتنا لاس ہوا؟ جیسے کہ 2019 کی بات کریں تو ملینس میں پروفٹ ہوا تھا پاکستان کو ٹورزم کی وجہ سے, اور اس کے بعد یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ ہم اس کو پروموٹ کریں گے, اس کو زیادہ کریں گے کیونکہ یہ بہت اچھا سورس آف انکم ہے پاکستان کے لیے. لیکن 2020 میں آ کر یہ سمجھے ایک دم سے بالکل ختم ہو گیا, فلاپ یو کین سے. صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں بھی ایسا ہوا ہے. اور ایون ہمارے ناردرن ایریاز میں ہمارے پاس صرف 5 to 6 months ہوتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ تو ونٹرز میں اسنو فال اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں. تو ابھی میں نے پرسنلی 2 دفعہ ڈیورنگ دس کورونا میں نے وزٹ کیا تھا. میں خود گئی تھی وہاں ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ کیا پرابلمس آ رہی ہیں کورونا کی وجہ سے. تو میں نے ناران کو وزٹ کیا تھا, ناران کا خان شوگران والے ایریاز کو وزٹ کیا تھا. تو وہ ہر بندہ مطلب وہ جو شاپ کیپر تھا میں نے ان سے جا کے پوچھا, جو ہوٹلس والے تھے میں نے ان سے پوچھا, تو دے آل آر سیئنگ کہ ہمارے لیے پرابلم ہو رہی ہے بیکاز ہمارا سورس آف انکم یہی ہے کہ لوگ آتے ہیں ہمارے ہوٹلس میں اسٹے کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں یہاں سے پرچیز کرتے ہیں, تو اب وہ نہیں آ رہے ہیں. تو ہمارے لیے بہت پرابلم ہو رہی ہے. اور اب وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب 1-2 مہینے رہ گئے, اس کے بعد پھر سردیاں آ جائیں گی, سب بند ہو جائے گا, تو ان کے لیے بہت زیادہ ایشو. تو ابھی کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں, کیونکہ وہ اوپن تو ہو گئی ہے پلیسز, لوگ جا بھی رہے ہیں. اوپن اس طرح سے نہیں ہوئی ہیں, نہیں ہوئی ہیں فل, آپ اوپن نہیں کہہ سکتے اس کو. ابھی بہت زیادہ SOPs ہیں اور صرف فیملیز وزٹ کر سکتی ہیں, وہ بھی بہت کم فیملیز. مینس کہ آپ بڑے گروپ کو نہیں لے کے جا سکتے ہیں, چھوٹے گروپ کو لے کے جا سکتے ہیں, اور وہ بھی سلیکٹیو. اور آپ نے اس سے پہلے بتایا ہوا ہو کہ ہمارے اتنے لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں, ان کی ساری ڈیٹیلز آپ نے دینی ہوتی ہیں. مطلب ابھی بھی مشکلات بہت مشکلات ہیں, ابھی الاؤ نہیں ہے. ابھی صرف فیملیز کو الاؤ ہے, بیچلرس کو, گروپس کو, اور ویسے جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہیں جا سکتے ہیں. بالکل, اس بارے میں مزید بات کریں گے. اور مصباح سے یہ بھی پوچھیں گے کہ پاکستان کی سب سے خوبصورت پلیس کون سی؟ ویسے تو پورا پاکستان بڑا خوبصورت ہے, کوئی ایک پلیس ہوتی ہے نا ہر بندے کی فیوریٹ ہوتی ہے کہ وہاں ضرور جانا چاہیے, جہاں پہ ہم نے نام بھی بڑا کم سنا ہو اور ہم لوگ وزٹ بھی نہ کر پاتے ہو, کیونکہ مین ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ کہاں جانا ہے. اس بارے میں بھی بات کریں گے. روبا جی, گھومنے پھرنے گئی کہیں ان دنوں میں یہ سے پہلے پورے سال میں کہیں گئی آپ گھومنے پھرنے؟ جی, میں پچھلے سال میں میرے بیٹے کی گریجویشن سیریمنی تھی تو ہارورڈ میں وہاں پہ جانا ہوا. پھر اس نے کچھ لیکچر وغیرہ رکھا ہوا تھا, وہ بھی پھر ماشاءاللہ بڑا اچھا ہمارا ٹرپ رہا. لیکن اب یہ سال گزر گیا, ٹرپ بھی کام کے ساتھ ہی منسلک تھا. جی بالکل. وہ مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں ویلفیئر کا کام ساتھ ضرور اٹیچ کر دوں نا, اور بیٹا بھی ماشاءاللہ وہ مائنڈ میں ہے. اچھا روبا جی, میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہے جن میں آپ نا جو لڑکیوں نے بڑا زبردست کام کیا تھا, کچھ کپڑے ہیں, کچھ کروکری کی چیزیں تھی, وہ دکھائی جا رہی تھی کہ اگر کوئی بائی کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں. کوئی شاپ بنائی, میں چاہوں گی اس شاپ کے بارے میں بھی. جی, تھرفٹ شاپ ہے ہماری. اس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے فالتو چیزیں جو ہیں, ایکسٹرا بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ذرا سی ڈیمیج ہو گئی تو سائڈ پہ کر دی, اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو اسٹور میں ادھر ادھر کر دیتے ہیں.
تو وہ نکالیں اور ڈونیٹ کر دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈونیٹ کرنے سے ہمارے ساتھ بہت سے ایسے غریب طبقہ اٹیچ ہے جو کہ وہاں سے آ کے خرید لیتا ہے. بلکہ اب تو ہماری جو تھرفٹ شاپ ہے اس کا یہی کانسیپٹ ہے کہ یہاں سے پرانی یا سیکنڈ ہینڈ کوئی ایسی چیزیں یوزیبل آئٹمس جی تو وہ آپ خریدیں کم قیمت پہ. بعض اوقات جیسے کوئی ڈنر سیٹ ہے اس میں کوئی 1-2 پلیٹیں ڈیمیج ہو گئی تو آپ سارا ڈنر سیٹ تو نہیں پھینک دیتے نا, تو لوگ اکثر ڈونیٹ کر دیتے ہیں ایسی چیزیں. کپڑے برائڈل ڈریسز ڈونیٹ کر دیتے ہیں فینسی, آپ کو پتہ ہے 1-2 دفعہ پہننے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں سب نے دیکھ لی اب ہم نے نہیں پہننے, تو وہ ٹرنک میں ڈمپ کر دیتے ہیں. تو وہ آپ نکالیں اور آپ ڈونیٹ کر دیں. وہ لوگ خرید لیتے ہیں جو افورڈ نہیں کرتے, یا پھر اپنے ملازموں کے لیے لوگ خرید لیتے ہیں. اپنے لیے بھی اگر ہم خرید لیں گے کوئی شان میں گستاخی نہیں ہو جائے گی. تو یہ اس طرح سے ہم تھرفٹ شاپ کا یہی کانسیپٹ ہے. گھر کی کوئی بھی ایسی ہاؤس ہولڈ کی کوئی چیز ہے آپ وہ ڈونیٹ کر دیں, وہ ہمارے لوگ آ کے خرید لیتے ہیں. باکسز ہے, سیف الماری ہے, یا کوئی ٹیبل ہے, کچھ بھی آپ ڈونیٹ کر دے سکتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا آپ ٹھیک کر لیتے ہیں, جی ریپیئر کر لیتے ہیں. الیکٹرانکس کو ہم ریپیئر کر لیتے ہیں, فرنیچر کو ریپیئر کر لیتے ہیں. جو ریپیئربل چیزیں ہوتی ہیں, کپڑے اکثر ہوتے ہیں کہ تھوڑے بہت ڈیمیج ہیں ان کو ریپیئر کر لیتے ہیں. اگر واشیبل ہیں تو واش کر لیتے ہیں, مطلب چھوٹی موٹی اس طرح کی ریپیئر کر کے اور اس کو ڈسپلے کر دیتے ہیں, اور وہ چیزیں بالکل نئی لگنے لگ جاتی ہیں. برائڈل ڈریسز ہیں, لوگوں نے ہمیں اتنے برائڈل ڈریسز ڈونیٹ کیے ہوئے, وہ ہم غریب بچیوں کی شادیوں میں دے دیتے ہیں, یوز کر کے وہ واپس کر دیتے ہیں, پھر اور بچیوں کی شادیوں میں یوز ہو جاتے ہیں. اس طرح سے ایک برائڈل ڈریس کئی شادیاں کروا چکا ہے. اچھا زبردست, کیونکہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی فیملی سے ہو, اس کا جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی خوبصورت اور اسپیشلی اس کا جوڑا, تمام لڑکیوں کا یہ وجہ ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے. تو یہ بڑا اچھا کام ہے اگر آپ لوگوں نے اپنا جوڑا ڈونیٹ کرنا ہے, کام والا ہے, یا آپ نے اپنی شادی کے کسی فنکشن پہ پہنا ہے, یا اپنی بھائی بہن کی شادی پہ پہنا اور آپ دوبارہ نہیں پہننا چاہتے, ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دے گا, دوسرا کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی اس سے پہننے سے, تو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اسٹور میں کوئی بھی چیز ہے جو آپ یوز نہیں کریں, ہمارے یہاں ہماری فیملی میں خواتین کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو رکھ لیں اگلے سال یوز کر لیں گے, اگلا سال کبھی نہیں آتا, وہ چیز خراب ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک تھم رول بنا لیں اس چیز کو, لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھ لیں کہ اگر ایک سال وہ کپڑا استعمال نہیں کیا نا, وہ اگلے سال بھی نہیں کریں گے. وہ صرف الماریوں کی نظر ہی ہو کے رہے گا, یا پیٹی میں چلا جائے گا یا الماری میں, پھر پیٹی میں پھر الماری میں. بہتر ہے وہ کسی کو دے دیں, کسی کے کام آ جائے, اس سے دعائیں بھی آپ کو ملیں گی. اور ہمارے جو ویلفیئر کے بہت سے کام ہیں وہ ہماری تھرفٹ شاپ کے ذریعے چلتے ہیں. جو بھی پیسے اس سے جنریٹ ہوتے ہیں وہ ہم ان کے ویلفیئر پہ لگا رہے ہوتے ہیں, ویلفیئر پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں. اچھا روبا جی, کچھ لوگوں نے تو کپڑے ڈونیٹ کیے, اس کے علاوہ اگر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی طریقہ کار ہے, آپ سے رابطہ کیجیے, ڈور آف اویئرنیس کے پیج پہ جائیں, آپ لوگ پک کر لیتے ہیں یا خود دینے آ جائیں آپ لوگ؟ ہم لوگ پک بھی کر لیتے ہیں. ہمیں لاہور سے باہر سے لوگوں نے کارگو سروس کے تھرو بک کرا کے بھی بھیجی ہیں چیزیں, تو وہ تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں اور اتنی ان کا سامان جو ہے صحیح ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے. ورنہ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں اپنے ملازم کو دے دیا, انہوں نے جا کے کوئی پلاسٹک کا برتن خرید لیا اور پتہ چلا ان کا جو کپڑا ہے اتنا قیمتی کپڑا وہ انہوں نے بس ایسے ہی چند روپوں میں اس کو بیچ دیا. تو بہتر ہے کہ صحیح ہاتھوں میں بھیجیں. آپ ہمارے ہیڈ آفس میں بھیج دیں, 105 ماڈل ٹاؤن میں ہمارا ہیڈ آفس ہے, تو وہاں پہ اگر آپ ڈائریکٹلی بھی بھیج دیتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لاہور کے اندر پک بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ. اگر کوئی کہتا ہے جی ہمارے پاس بہت سامان ہے, ہم گھر شفٹ کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں نکلی ہیں, تو ہماری وین جا کے وہاں سے پک کر کے لے آتی ہے. اگر آؤٹ آف لاہور ہے تو وہ کارگو سروس کے تھرو, بلکہ میری کچھ فرینڈس نے اس طرح سے برائڈل ڈریس بھیجا, وہ لندن سے اس نے بھیجا مجھے, کسی کے ہاتھ بھجوا دیا, اب وہ برائڈل ڈریس جو ہے وہ کئی شادیاں کروا رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہے کہ لوگوں کو ڈونیٹ کرنے کی ایک خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, جو چیزیں فالتو ہیں وہ نکال دیں. اچھا, اس سے ایک کانسیپٹ یہ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ ڈونیٹ یا آپ لوگ اگر کسی کو کچھ ہیلپ کرتے ہیں وہ صرف پیسوں سے نہیں کر سکتے, اپنی چیزوں سے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی 2 کپ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ایک کی ضرورت ہے دوسرے کی نہیں ہے, تو وہ بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا پیسوں کا دیتا ہے. تو ایک تو یہ کانسیپٹ ختم کیجئے, کچھ دینا چاہتے ہیں دل کھول کے دیجئے, اور اس طرح سے آپ ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں کئی لوگوں کو ہیلپ ہو جاتی ہے آپ کے وہ ایک چیز سے. جیسے آپ ذکر کریے کہ وہ برائڈل ڈریس پتہ نہیں کتنی بچیوں نے پہنا ہے اور خوشی کے ساتھ وہ پہنا ہوگا. اور بچوں کے کپڑے دیکھیں کتنی جلدی جلدی چھوٹے ہوتے ہیں. بالکل, تو آپ بچوں کے کپڑے ساتھ ساتھ ڈونیٹ کرتے جائیں. بچے بڑے ہو گئے, وہ کپڑے چھوٹے ہو گئے, آپ دے دیں تاکہ اور بچے پہن سکے نا, اور بچوں کے کام آ جائیں. جی, اور بچے تو آپ کے ساتھ بڑا منسلک ہیں ڈور آف اویئرنیس سے, کیونکہ بچوں سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا یہ, مجھے آپ نے بتایا بھی تھا. تو بچوں کی چیزیں بھی ہیں, کھلونے ہیں, ٹوائز ہیں, کتابیں, بچوں سے بکس ہیں, کوئی بھی چیز آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس یہ ایکسٹرا ہے تو آپ دے دیں بس. زبردست, ویری نائس. خیر, اس بارے میں مزید بھی بات کرتے ہیں. ہم احتشام سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ اس کو اچھے طریقے سے رن کر سکتے ہیں اپنے چینل کو, جو آپ سوشل میڈیا پہ کوئی
अकाउंट बनाते हैं, उसमें कंटेंट देते हैं, किस तरह से उसको चलाएंगे कि आपकी एक तो सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा, दूसरा आप बेहतरीन तरीके से उसको रन कर पाएंगे? देखिए, उसमें सबसे पहले मैंने जो चीज़ की थी कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद जब आप उस कंटेंट को क्रिएट करते हैं जी, तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल दूं तो हम एक तो हम नॉर्मल मोबाइल के अंदर भी या हमारा सीडी के अंदर भी एक मूवी आती है, लेकिन हम हमेशा एचडी को प्रेफर करते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम लोग क्वालिटी जो है वो देखना चाहते हैं। तो इसी तरीके से आपकी क्वालिटी होगी अच्छी, बेहतर होगी, हाँ, तो आपकी जो ऑडियंस है वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएगी जी। तो इस वजह से आप हमेशा जो अपना कंटेंट है उसको बेहतर तौर पे जो है वो तैयार करें। अगर आप उसमें एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं तो आप किसी एजेंसी से रब्ता कर लें, आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे हमारी भी सर्विसेज हैं, हमारी पूरी मीडिया वेन है कि अगर आप नहीं आ सकते हैं या आपके पास सेटअप नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो हमारी जो टीम है वो आपके घर पे जाकर आपकी वीडियो रिकॉर्ड करती है। यूट्यूब चैनल चलाना भी सिखाते हैं हम लोग, कंप्लीट जो है उस बारे में बताते हैं कि आपने अपना चैनल चलाना है, और सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, आपने अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, या अगर आपने ई कॉमर्स, आपने ऑनलाइन स्टोर की तरफ जाना है तो वो आपने कैसे रन करना है। जबरदस्त, ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट भी कर सकते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारी आज भी स्किल्स मौजूद हैं, हर बंदे के पास कोई ना कोई स्किल मौजूद होती है, सिर्फ नीड है कि उसने देखना यह है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी चीजें जो मैं बेटर तौर पर कर सकता हूँ। देखिए, जैसे आप अगर कुकिंग अच्छी कर सकती हैं, आप कुकिंग की टिप्स दें, ठीक है जी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो कि किसी गाड़ी का या किसी चीज का और का काम करते हैं, मैकेनिक हैं, तो ऑटो मैकेनिक्स वगैरह बंद थे, शॉप्स बंद थी, तो उन्होंने ऑनलाइन अपनी यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो आप कैसे उससे कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आप दूसरे काम हैं, हर तरह का काम आप कर सकते हैं, जो भी आपकी स्किल्स है। इसी स्किल को फिर अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, आपको जस्ट अपना लैपटॉप चाहिए या आपको अपना सेल फोन चाहिए, नथिंग एल्स, और इसके साथ एक अच्छा सा नेट चाहिए। एग्जैक्टली, नेट चाहिए, और उसके बाद आपने सबसे मेन चीज आती है, आपको मोटिवेशन चाहिए इसमें, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम, जब एक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो बंद कर देते हैं। ऐसा किसी भी चीज में ये रूल है कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको थोड़ी सी उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत में ही बरकत है, इसीलिए तो बिल्कुल हमारे इस्लाम में ये चीज कही गई है कि मेहनत में बरकत है। तो मेहनत हमने जरूर करनी है। हम लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, बेसिकली मोस्टली जो लोग आते हैं वो शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। वो शॉर्टकट्स इस वजह से कि वो सीखते नहीं है पहले। अच्छा, ये आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं ना यूट्यूब और दूसरे आपके सोशल अकाउंट पे फॉलोअर्स, या आप रिक्वेस्ट सेंड करके किस तरह से इसको चला रहे होते हैं, तो इसके ऑर्गेनिक होना कितना जरूरी है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी पेड भी होते हैं, आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं, तो क्या अगर पेड हो तो भी आपको ऑफिशियली जो एक पेमेंट आती है वो आ रही होती है, या ऑर्गेनिक होना ज्यादा जरूरी है? देखिए, जो आपका पेज का स्टार्टअप है ना, उसमें आप जो पेड है वो ले सकते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक और पेड ये किसे कहा जाता है कि आपका जो व्यूअर है वो 100% ओरिजिनल होना चाहिए, फेक ना हो। बेसिकली बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्स आई हुई हैं। मोस्टली लोग किसी दूसरी एजेंसी को देते हैं कोई काम, ठीक है, वो उनसे चार्ज कर लेती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो एक थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं। उस ऐप के थ्रू आपके पास सब्सक्राइबर्स और व्यूज आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपका जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में जाता है, उसी वक्त ही आपको स्ट्राइक लगाकर भेजते हैं, और वो इतना डेंजरस है कि समटाइम वो आपका चैनल बंद भी कर देते हैं। आपका अकाउंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आप उस ईमेल आईडी के ऊपर अपना कोई दूसरा चैनल नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा मेहनत तब उस वक्त करनी पड़ती है जब वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, और सब्सक्राइबर्स आपको ज्यादा करना होते हैं। उसमें देखिए वॉच टाइम, सब्र भी करना पड़ता है, सब्र भी थोड़ा सा करना पड़ता है, और अपना कंटेंट आप मिनिमम कम से कम आप हफ्ते में 3 से 4 दिन जरूर डालें। मोस्टली लोग एक हफ्ते में एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है, फिर 10 दिन के बाद कोई एक वीडियो डाल देंगे, ऐसे नहीं है। आपने रेगुलर, देखिए जो आपका चैनल सब्सक्राइब करेगा ना, सब्सक्राइबर हमेशा वो होगा जो आपके चैनल पर दोबारा आना चाहता है। वो सब्सक्राइब इसलिए कर रहा है कि उसको आपकी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। अब जब आप उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स नहीं करेंगे तो वो चैनल आपका नीचे नीचे चला जाता है। इसी तरीके से जितनी आपकी वीडियोस ज्यादा शो होती हैं, आपका वॉच टाइम बढ़ता जाता है, आपका व्यू टाइम बढ़ता जाता है, तो आपकी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता सर्चिंग में
اور سجیسٹڈ ویڈیو میں آ جاتا ہے. آپ یوٹیوب کا پہلا پیج اوپن کرتے ہیں تو اس میں آپ کی سجیسٹڈ ویڈیوز آ جاتی ہیں, تو وہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ سجیسٹڈ ویڈیوز میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی آپ کی ویڈیو وہاں پر آ جاتی ہے پھر آپ کی جو میکسیمم جو ہے آپ کا چینل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بوسٹ کر جاتا ہے آٹومیٹیکلی. جی بالکل, بڑی زبردست انداز میں اتنے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا. میرے خیال ہے جو بھی اپنا چینل بنانا چاہے گا وہ بنا بھی سکتا ہے اور اس کو اچھے سے رن بھی کر سکتا ہے, کیونکہ یہ بڑے مسکنسیپٹ لوگوں کے ہیں, جی یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا آرگینک اپنے سبسکرائبرز رکھیے, جو بھی آپ رن کریں سوشل میڈیا کا جو بھی اکاؤنٹ ہے آپ کا, جس سے آپ نے اپنا سورس آف انکم بھی جنریٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے میں ارن کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو ان چیزوں کو خاص خیال رکھیے گا. اس میں یہ بھی کہ اگر آپ کسی تھرڈ پرسن کو دے بھی رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ یہ ضرور چیک کیجئے کہ اس پرسن کی اس چیز میں ایکسپرٹیز ہے بھی یا نہیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا, آپ اس کے بھروسے پر اپنی چیز اس کے حوالے کر دیتے ہیں. کیونکہ اکثر آپ کو نا سوشل اکاؤنٹ اگر آپ کا اوپن ہے, آفیشیل ہے, تو وہاں پہ میسج بھی آتا ہے کہ بھائی اتنے پیسوں میں اتنے فالوورز آئے, زیادہ کر لیجیے. تو اس چکر میں نہ پڑیے, تھوڑا ویٹ کیجیے, اور آرگینک آپ کی سارے ہوں گے تو وہ اچھا رہے گا آپ کا نیکسٹ, کیونکہ بہت جلد باقی جو ایپس ہیں وہ بھی ہونے والی ہیں, ان کا بھی واچ ٹائم ہوگا, جیسے آپ نے ذکر کیا فیس بک اینڈ انسٹاگرام. خیر مصباح, آپ سے بھی پوچھتے ہیں جی, پہلے آپ تو مجھے یہ بتائیے کہ سب سے فیوریٹ پلیس کون سی ہے جہاں پہ ہمیں موقع اگر ملے تو ہم بھی فوراً سے چلے جائیں. اچھا, سب سے فیوریٹ جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے کہ اگر آپ 2-3 دن نکال سکتے ہیں, 2-3 دن کے لیے آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو کشمیر جائیں. رتی گلی لیک ہے, 16,000 رتی گلی, ہاں جی 16,000 فیٹ ہائٹ پہ ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے. لیکن آپ پہلے 2.5 گھنٹے کی جیپ ٹریک پہ جاتے ہو اور اس کے بعد آپ 2.5 گھنٹے کی ہائکنگ کرتے ہو, اور اس کے بعد جب آپ ٹاپ پہ جاتے ہو تو وہاں لے کے اور دین یو سیٹ کے چلے ساری تھکن دور ہو گئی. بہت خوبصورت جگہ ہے, لیکن اسٹل اگر آپ ہائکنگ کر سکتے ہو تو ویسے وہاں پہ الٹرنیٹس بھی ہوتے ہیں, ہارسز ہوتے ہیں, آپ ان کو ہائر کر لو اور آپ چلے جاؤ ٹاپ پہ, وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن اس کا ٹریک تھوڑا ڈینجرس ہے, جو جیپ ٹریک ہے نا وہ تھوڑا ڈینجرس ہے, ایسا ہے کہ وہ ماؤنٹینس کے ساتھ روڈ بنی ہوئی ہے, سنگل روڈ ہے اور نیچے سے ریور بہ رہا ہے, تو پھر بس دعا کریں. اور لیکن یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ڈرائیورس جو وہاں پہ ہوتے ہیں, تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن یہی تو ایڈونچر ہے. اچھا اس پر ساتھ ساتھ ڈرا بھی رہی ہے کہ اچھا آپ نے جانا ہے, وہ بڑی خوبصورت ہے, لیکن یہ چیز بھی ہے احتیاط, کلیئر, ایوری تھنگ شوڈ بی کلیئر ٹو ایوری ون. میں یہ کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ سب کو بتا ہو کہ کیسی جگہ ہے. میں بھی جب بھی ٹور آرگنائز کرتی ہوں, جب بھی تو سب کو بتا دیتی ہوں کہ دیز آل آر دا پازیٹیو تھنگس, دیز آر دا نیگیٹو تھنگ, یو ہیو ٹو بی ریڈی فار دیٹ ٹو. تو سب کچھ پتا ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس زیادہ دن نہیں ہے اور آپ 1-2 دن کے لیے جانا چاہتے ہو تو پھر تولی پیٹ ٹاپ ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ بھی کشمیر میں آتی ہے, کشمیر ٹیریٹری میں. بہت خوبصورت جگہ, لائک آپ جب ٹاپ پہ جاتے ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کلاؤڈز آپ کو کراس کر کے جا رہے ہیں. واو, تو وہ بہت امیزنگ ہے. اس کا راستہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے؟ نہیں, وہ آپ نہیں, رتی گلی کے لیے تو جیپ ٹریک ہے نا, تو جیپ ٹریک ہمیشہ جیپ تبھی جاتی ہے جب گاڑی نہیں جا سکتی. تو تولی پیٹ میں تو آپ گاڑی میں جا سکتے ہو, بہتر رہتی ہے, بالکل ڈینجرس ہوتا ہے, اور جیپ اچھی ہوتی ہے اس کے لیے. لیکن تولی پیر کے لیے آپ کی جاتی ہے, آپ اگر سیلون کوسٹر کرتے ہو وہ بھی جاتی ہے, کارز بھی چلی جاتی ہیں, تو ہر طرح کی گاڑی چلی جاتی ہے. تھوڑی دور ہے بٹ اٹس سو گڈ, بہت ٹھیک ہوگا. اس بارے میں مزید بات کریں گے, یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ بڑے پیارے سے مہمان موجود ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا پہ کس طرح سے آپ ارن کر سکتے ہیں یہ بتا رہے ہیں, کس طرح سے اپنے اکاؤنٹس کو رن کرنا ہے. اس کے علاوہ گھومنا پھرنا زندگی میں کتنا ضروری ہے, کتنا صحت مند رہ سکتے ہیں, اس بارے میں بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے اپنے بڑے پیارے لوگوں کو جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے دنیا میں اپنی مخلوق کو ہیلپ کرنے کے لیے. ہم ان کے بارے میں بات کر رہے تھے, کس طرح سے وہ اسکلس سکھا رہے ہیں, کس طرح سے لوگوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں, کس طرح سے روزگار فراہم کیے جا رہے ہیں. اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے کہ مرد حضرات جو لڑکے ہیں یا میل ہے ان کے لیے کیا کیا اپرچونٹیز ہیں. لیکن بریک کے بعد ہمیں بڑی پیاری مہمان نے ہمیں جوائن کیا, ایک زبردست سنگر بھی ہے. میں ویلکم کرنا چاہوں گی کائنات علی کا. خوش آمدید کائنات, کیسی ہیں آپ؟ جی فائن, فرسٹ کلاس. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیسا چل رہے ہیں آپ کے دن؟ ریسٹ کیا جا رہا ہے یا کام کیا جا رہا ہے؟ 50-50 دونوں چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. زبردست. تو کائنات نے کتنی دیر ریسٹ کیا؟ ابھی میرے خیال ہے آن اینڈ آف کام ہونا شروع ہو گئے. جی ابھی جب آف تھا تو اس میں کچھ پروجیکٹس چل رہے تھے, ہمارے ریکارڈنگز چل رہی تھی, اور آپ کو پتہ ہے یہ ایونٹس آ رہے ہیں جیسے کہ عید ہے, اس کے بعد نارمل حرام ہے, تو پھر اس لحاظ سے مطلب پروجیکٹس چل رہے ہیں.
تو بس 50-50 چل رہا ہے. ساتھ ساتھ کام بھی چل رہا ہے, ساتھ ساتھ ریسٹ بھی چل رہا ہے. کائنات, میں نے جتنے انٹرویوز کیے ہیں یہ کورونا میں, تو ہمارے زیادہ تر سنگرز کہہ رہے تھے کہ اسٹارٹ میں تو ہم نے ریسٹ کیا ہے, لیکن اب ہم نے تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ آن لائن بیٹھ کے بھی چیزیں کافی ہو سکتی ہیں, تو وہ لوگ بھی ٹرین ہو گئے. تو آپ نے کوئی گانا اپنا نیا لکھا, کسی سے لکھوایا, پروڈیوس کیا, یا نہیں ابھی کچھ نہیں کیا؟ جی میں نے ابھی ایک شفیع کلام کیا ہے, ایک میں نے سانگ کیا ہے اپنا. کیا بات ہے. اور اس کی ریکارڈنگز میں بزی تھی میں, اور ابھی اس کا ماسٹر ہو گیا انشاءاللہ, ابھی اس کی ویڈیو پہ کام چل رہا ہے انشاءاللہ. چلیں جی, بیسٹ وشیز ہیں آپ کے ساتھ آپ کی نئی ویڈیو کے لیے, آپ کے نئے سانگ کے لیے. روبا جی, جیسے آپ نے خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے اتنے کام بتائے ہیں جی, اسکلز میں یہ سکھایا جا رہا ہے, کس طرح سے کام بزنس ملے گا تو ان کا بھی جو کچن ہے وہ چل سکتا ہے. وہیں پہ ہمارے بچے ہیں, میل ہے, لڑکے ہیں, ان کو بھی کام سیکھنا ہے, ان کو کون سے کام سکھائے جا رہے ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ لڑکے جو ہیں ان میں پوٹینشیل کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے جی, وہ ایسے کام بھی سیکھ سکتے ہیں جو آؤٹ ڈور جا کے کر سکتے ہیں. بالکل. مثلاً یہ کہ جیسے اسٹیچنگ ہے, وہ ہمارے بچے بوائز بھی اسٹیچنگ سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ہماری اسٹیچنگ کلاس میں, لیکن ان کو وڈ ورک سکھا رہے ہیں, ان کو ٹیکنیکل بہت سی ایسی چیزیں جو کہ بعد میں وہ ٹیپٹا وغیرہ کے اور ڈفرینٹ کورسز کریں, ان کو ہم ابھی سے جو چیزیں ہیں نا وہ ٹیکنیکل اپنے سلیبس کا حصہ ہم نے بنا لیے, اور وہ ارن بھی کریں گے اس کے ساتھ. اصل میں ہوتا یہ کہ ہم جب نرسری میں بچے, فرض کریں 100 بچہ ایک اسکول میں آیا نرسری میں, اور وہ میٹرک تک جاتے جاتے ہمارے 10 بچے رہ جاتے ہیں. تو ہم نے ایویلیویٹ کیا کہ ہمیں ہمارے بچے, ہاں وہ یہ ہے کہ بچے کاموں پہ ڈال دیتی ہیں مائیں. ہمارے سارے بچے کیونکہ فری اسکول ہے تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ پڑھ تو رہا ہے لیکن گھر کی خرچہ بھی چلانا ہے, تو وہ کام پہ ڈال دیتے ہیں. تو اب ہم اس چیز کو بھی اپنے سلیبس کا حصہ بنا کے ان کو ساتھ ساتھ اسکل سکھائیں گے, اور ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا سا کام بھی کرنا یعنی اسٹارٹ کروا دیں گے, تاکہ وہ ارننگ بھی اسٹارٹ ہو جائے اس کی, اور ماں کو یہ بھی تسلی ہو کہ بچہ کچھ کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ سیکھ بھی رہا ہے, ہنر بھی سیکھ رہا ہے. اور وہ میٹرک تک پہنچے گا تب تک وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اس سوسائٹی میں جائے تو کچھ ارن کر سکے اچھے طریقے سے, اور ارن کرنے کے ساتھ ساتھ آگے کنٹینیو بھی رکھ سکتا اپنی اسٹڈی, کیونکہ وہ اتنا گروم ہو چکا ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ میں نے نیکسٹ اپنی اسٹڈی جو ہے وہ کیسے کنٹینیو رکھنی ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا کیا جو آپ نے کورس میں تھوڑی چینجنگ لے کے آئے ہیں اسکلس کو لیتے ہوئے. اسے ایک تو کام بھی سیکھ سکتے ہیں یہ تو, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ تمام یونیورسٹیز جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہے ایجوکیشن سسٹم میں اس میں ہونا ضروری ہے کہ کوئی بھی بچے اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کو اسکلز بھی سکھائیں. اسپیشلی بوائز نے تو دیکھیں ارن کرنا ہی ہے, انہیں تو سوسائٹی میں نکلنا ہے, اور کمانے کے لیے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس میٹرک کی ڈگری جو بھی کچھ ہے, میٹرک ایف اے بی اے جو مرضی کر لیں, وہ اگر ہنر نہیں ہے تو وہ بےچارے اپنی ڈگری لے کے پھرتے رہیں گے, انہیں کام نہیں ملے گا. تو جب تک ان کے پاس ہنر نہیں ہوگا تب تک ان کی تعلیم کا بھی ان کو فائدہ شاید اتنا نہ مل سکے. اس لیے ہم ساتھ ساتھ ان کو ہنر سکھانے کے لیے اپنے سلیبس کا حصہ بنا لیے اس چیز کو. زبردست. احتشام, جس طرح سے روبا جی بتا رہی ہیں کہ بچوں کو, لڑکیوں کو کمپیوٹر پہ بہت سے کورسز کروائے جا رہے ہیں جن سے وہ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سے انسٹیٹیوٹ اس وقت کام کر رہے ہیں جو ڈفرینٹ کورسز کراتے ہیں, 2 ماہ کے 3 ماہ کے, کچھ جو زیادہ کامیاب ہے وہ 2 ہفتے کا بھی کرا دیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں پروڈکٹ کس طرح کی ہمارے سامنے آتی ہے. تو خیر اس کے بعد بھی لوگ جب پریکٹیکل آتے ہیں تو کیا صورتحال دیکھنے میں آتی ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو ہائر بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمپنی کے لیے؟ بالکل. اس میں بیسیکلی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, بیسیکلی میں ان کو اگر سمپلی کہوں تو موسٹلی ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں, ہر ایک نہیں, موسٹلی ایسے ہیں جو کہ ایک پیسہ کمانے کی فیکٹری ہے. جس انہوں نے ایک جو پیٹرن ہے وہ اپنا سیٹ کیا ہوا ہے جو کہ پچھلے 6 سال سے 8 سال سے چلتا آ رہا ہے, لیکن ہر سال ٹیکنالوجی نئی آ جاتی ہے, ٹولز نئے آ جاتے ہیں, چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, جبکہ وہ اسی پرانے پیٹرن کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی ایک سکل ہے کوئی بھی ایسی, فار ایگزامپل میں اگر آرٹ سے ریلیونٹ ایک بتاؤں تو اگر آپ ایک آرٹسٹ بھی بننا چاہتے ہیں, فائن آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں, تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ 1 مہینے کے شارٹ کورس کریں اور آپ پینٹنگ کر لیں. اس کا ایک اتنی بڑی ایک فیلڈ ہے, تو اس کا پروسیس ہے ایک اس کا پورا کرنے کا. تو یہ بیسیکلی انسٹیٹیوشنز میں موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک پیٹرن سیٹ کیا ہوتا ہے, وہ پیٹرن وہ سب کو سکھا دیتے ہیں, لیکن جب ایک جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہاں سے سیکھنے کے بعد وہ مارکیٹ میں جاتا ہے, وہ پریکٹیکلی کام کرنا سٹارٹ کرتا ہے, تو اس کو پرابلم وہاں پر چیلنجز جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ اس کے پاس وہ والی سکلز نہیں ہوتی ہیں, اس کو پریکٹیکلی ایک ہی فیلڈ کے ایک ہی پیٹرن کے اوپر کام کروا دیا جاتا ہے. اچھا یہ بھی تو ہے احتشام, سوری ٹو کٹ یو, کہ ہر بندے کا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں ہوتا کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کیا جائے. ہم جب ایڈمیشن دے رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی آپ بھی سیکھ جائیں گے, روبا جی بھی سیکھ جائیں گی, کائنات بھی سیکھ جائے گی, مصباح بھی سیکھ جائے گی. تو اس طرح ہم بہت زیادہ لوگوں کے جو مائنڈ ہے نا وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کی جو سیلری لگے گی وہ تقریباً 70 سے 1000 لگے گی. دیکھیں جی یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ آج جو کیریئر
چنتے ہیں نا اپنا, یا ہم اپنی جو کہتے ہیں جی ہم نے ہائر اسٹڈیز کرنی ہے, ہم سب سے پہلے جاب جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں, اور سیلری کی اسکیل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ڈاکٹر کی اتنی ہے, سی اے کی اتنی ہے, انجینئر کی اتنی ہے, آرٹسٹ کی اتنی ہے, پھر اس میں سے ہم چوز کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا مائنڈ کیا ہے, ہمارا اپنا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں آپ اگر سوئمنگ اچھی کر جانتے ہیں نا تو آپ اس سے بھی بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر ایک بہت زبردست چینل ہے, وہ ایک بچی ہے, ٹھیک ہے, آئی تھنک اس کی ایج 12 سال کے قریب ہوگی, اور وہ سوئمنگ اچھی کر سکتی ہے. اس نے سوئمنگ کی اپنی ویڈیو جو ہے وہ ڈالنے کی شروع کی, اور ایک اگر ہم ایسٹیمیٹڈ بتائیں, شی از ارننگ رائٹ ناؤ اراؤنڈ $5,000 ان اے منتھ. یہ کہ اتنا آپ ایزیلی اس کو آپ ارننگ کر سکیں. یہ ہمارے اگر پاکستانی روپی میں ہم کہیں تو 6 سے 6.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے. تو یہ آپ کی سکلز جو ہوتی ہے نا یہ آپ کو انہینس کرتی ہیں, بیسیکلی انہینس کرتی ہیں آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں. تو ہر چیز ہر ایک انسان کے لیے نہیں بنی ہے. بیسیکلی جب آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو ان کو ایک مقصد ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے فوری طور پر آئے اور ہمیں جوائن کریں, ہمیں فی دے. وہ اس کو ایک پورا خواب دکھا دیتے ہیں. آپ 3 مہینے کا کورس کریں گے, یہاں سے واپس باہر جائیں گے, جو نوکری آپ کی تلاش میں. بڑا خوبصورت ایڈ لگا ہوتا ہے, نوکری آپ کی تلاش میں. لیکن وہ جب وہاں پر کورس کرتا ہے, کورس کرنے کے بعد جب وہ جاتا ہے مارکیٹ کی تلاش میں, جب وہ کام کی تلاش میں جاتا ہے, تو وہاں پر جا کر اس کی ڈگری بعد میں دیکھتے ہیں, سرٹیفکیٹ بعد میں دیکھتے ہیں. وہ پہلے آپ کو بٹھاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈرائیونگ سیکھی ہے نا تو بولیں گے یہ لے جی گاڑی سامنے ہے, چلا کر دکھائیں. اب وہاں پر کہیں نہیں جی مجھے تو ریورس کرنا نہیں سکھایا گیا, تو ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی آپ گھر ہی جا سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس میں ہمیں یہ سب سے بڑی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو آپ جس انسٹیٹیوٹ کو جہاں پر جا رہے ہیں اس کو آپ نے باقاعدہ اس کے بارے میں دیکھیں, اس کے بارے میں سرچ کریں, لوگوں سے پوچھیں, اور خدا را اپنے کیریئر کو پیسوں کے اوپر مت جو ہے وہ ضائع کریں. ہم لوگ بہت سارے اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں, وہ اس وجہ سے ہم ان کے پاس نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ فی زیادہ لیتے ہیں. فی اس وجہ سے وہ زیادہ لیتے ہیں کیونکہ وہ کوالٹی اچھی دے رہے ہیں. وہ کوالٹی اچھی دیتے ہیں. نہیں صاحب وہ گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو جاب مل جائے گی. دیکھیں کہ جو اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں جن کی اگر ایک بڑی ایک زیادہ ٹائم پیریڈ ہے, 6 منتھ میں اگر کوئی ایک کورس کروا رہا ہے تو وہ سمجھ آتی ہے تو اچھا کروا رہا ہے. آٹو کے پیچھے لکھا ہوتا ہے گارنٹی کے ساتھ. نہیں گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے انسان, کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے گارنٹی. اگر وہ دینا سٹارٹ کریں تو اس کے بعد ٹھیک ہے, وہ ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار آپ کی فالٹ, آپ نہیں سیکھ سکے. بالکل ٹھیک ہے جی. ہمارے تو جو ٹیچر تھے اس نے تو ڈیلی آ کے لیکچر دے دی آپ کو. نہیں اس کے بعد احتشام آپ کا انسٹیٹیوٹ جو آفس ہے وہ انسٹیٹیوٹ بھی ہے, وہ لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ آئے اسکلز سیکھیں اور کام کیجیے. تو آپ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ پیڈ انٹرنشپ ہے آپ کی؟ بالکل ہمارے پاس پیڈ انٹرنشپس بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس دونوں آپشنز ہیں. کچھ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز میں گئے فلاں میں ہم نے نہیں سیکھا, تو آپ کر لیں, کیونکہ ہمارے پاس بیسیکلی وی آر اے ایجنسی, اور ہمارے پاس ایک جو اسپیس ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو رکھ سکیں. تو اس میں ہم لوگ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ ٹاسک. کچھ لوگوں کو ہم فری لانس گھر پہ بھی ان کو دے دیتے ہیں ٹاسک. ہم لوگ بیسیکلی پروجیکٹ بیسس پہ کام کرواتے ہیں, ہم انسٹیٹیوٹ نہیں, ہم لوگ پروجیکٹ بیسس پہ لوگوں سے کام کرواتے ہیں. اس کام کے دوران انہیں جو پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں وہ ہماری جو ٹیم ہے, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں. اب وہ اس پورے ایک جو پیریڈ ہے اس سے وہ نکل کر آ جاتے ہیں, اگلی دفعہ وہ نئی چیز کے اوپر کام سٹارٹ کریں گے. انسٹیٹیوٹ میں یہ ہوتا ہے, انسٹیٹیوٹ میں آپ 3 مہینے یا 6 مہینے کام کریں گے, 6 مہینے کے بعد ایک ہی پیٹرن ہے جو سارے اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اوپر انہوں نے ٹیسٹ دینا ہے. نہیں تو آپ لوگ ہر بندے کو اس کے مطابق سکھاتے ہیں. اگر کسی کو ایڈٹ میں پرابلم آ رہی ہے یا گرافکس میں پرابلم آ رہی ہے کسی ایک چیز میں, اس کو اینیمیشنز میں لے جاتے ہیں, اینیمیشنز میں. ہاں اس کا بیسیکلی انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی ایک پرسن آتا ہے تو ہمارے پاس کمپلیٹ سیٹ اپ ہے, گرافکس ہے, اینیمیشنز ہیں, فلم میکنگ ہے, ایکس وائی زیڈ. تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں آپ کا کس میں انٹرسٹ ہے. وہ جب سامنے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میرا اینیمیشنز وہ بنتے ہوئے دیکھے گا, اس کو خود بخود پتہ چل جائے گا. کوئی کیمرہ کو یوز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس کو وہ کہے گا مجھے کیمرہ کا شوق ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا اس میں مائنڈ جا رہا ہے, آپ اسی میں ہی کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تو یو ایس اے میں
ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا بچہ جب اس کو اپنے اسکول میں لے کر جانا ہوتا ہے تو وہ بچے کو ایک ہال میں لے کر جاتے ہیں. وہاں ہال میں ہر طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہیں, کھلونے لگے ہوتے ہیں, اس کے آٹو کے لگے ہوں گے, کمپیوٹرز کے لگے ہوں گے, آرٹ کے لگے ہوں گے, انجینئرنگ کے, ڈاکٹرنگ کے. وہ بچوں کو اس میں چھوڑ دیتے ہیں. وہ بچے اس میں چھوڑتے ہیں نا تو بچہ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ اپنی متعلقہ چیز کے پاس جاتا ہے. جس چیز کے پاس وہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا کیریئر فوکس ہے, اس کو اس میں ٹرین کریں. احتشام اگر بچہ شرارتی ہو, پاکستانی ہو, تو وہ ہر چیز کے ساتھ جا کے ایک بار ضرور چیک کرے گا کہ ہو کیا, تو وہ پھر سیاستدان بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ آئی نوٹس کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچہ ایک چیز میں جائے. روبا جی ایسے ہی ہے نا, وہ ہر چیز کو ایک بار چیک ضرور کرے گا کہ اچھا ہے کیا. بیسیکلی دیکھیں وہ ہے, لیکن ہمیشہ جو بچہ ہوگا نا جو سب سے پہلے وہ اس کا جس چیز میں انٹرسٹ ہوگا نا وہ اس کی طرف جائے گا. تو وہاں پر وہ انالیسس کر لیتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں اس میں, اس وقت جو ہے وہ بہتر اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ فوری طور پر جج کر لیتے ہیں کہ اس بچے کا اس میں مائنڈ ہے. ہمارا یہاں پر کیا ہے, ہمارے یہاں پر جو پیرنٹس ہوتے ہیں, بلکہ پیرنٹس سے بھی جو دادے ہوتے ہیں, ہمارے نانا جی بڑے جو ہوتے ہیں, ہمارے تائے پھوپھے, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جی ہاں جی آپ کے بیٹے نے یہ بننا ہے, آپ کا بیٹا یہ بنے گا. وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ بن تو جاتا ہے لیکن وہ اس میں اپنے آپ کو بہتر طور پہ پرفارم نہیں کر پاتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا, وہ کام تو کر لیتے ہیں لیکن بہترین, اگر ڈاکٹر تو بن جاتے لیکن بہترین ڈاکٹر نہیں بن پاتے, اگر وکیل تو بن جاتے لیکن بہترین وکیل نہیں بن پاتے. تو ضروری یہ ہے کہ جو آپ کا مائنڈ ہے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں اسی فیلڈ کو سلیکٹ کیجئے. یہ مت سوچیے اسکوپ کس کا ہے, زیادہ ارننگ کہاں ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ وہ کر کے وہاں جا لیں لیکن آپ فٹ نہ آئے وہاں پہ, تو پھر ان دا اینڈ آپ کو صرف ریگریٹس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. خیر اس بارے میں مزید بھی بات کرتے ہیں ہم لوگ. کائنات ہمارے ساتھ ہے تو ایک خوبصورت سی آواز میں گانا سنتے ہیں, پھر مصباح سے بات کریں گے کہ ذہنی طور پہ لوگ کیوں ڈسٹرب ہے.
زبردست کائنات, بہت خوب. کائنات, آپ کے گانوں کے بارے میں یقیناً ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے گانے خود لکھتے ہیں, کیونکہ بہت سے سنگر اپنے لیے لکھتے بھی ہیں, تو کیا آپ لکھتی ہیں؟ میں نے صوفی کلام لکھا ہے, ایک سانگ نہیں, صوفی کلام لکھا ہے جی, اور اس کو میں نے کمپوز بھی کروایا. زبردست. تو رونقی صاحب کے بیٹے نے کیا ہے, نذیر صاحب کے پوتے نے جی. تو ابھی یہ جو میں نے صوفی کلام پڑھا ہے یہ عبداللہ چلی صاحب نے لکھا ہے, اور وہ بھی وزیر صاحب نے اس کو کمپوز کیا ہے. کیا بات, اس طرح سے مطلب آپ لکھ بھی لیتی ہیں جی. فی الحال آپ نے صوفیزم میں میرا مطلب انٹرسٹ ہے اور میں اس ٹائپ میں لکھتی ہوں. اچھا, بہت خوب, بہت خوب. خیر مصباح, ہمارے ساتھ انجوائے کر رہی تھی آپ؟ ویری نائس. ہاں, میں دیکھ رہی تھی اسمائل آ رہی تھی سب کے چہروں پہ. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا میوزک کو لے کے چلنا ساتھ, اگر صوفی ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے. خیر مصباح, آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ آپ سائیکولوجسٹ بھی ہیں, بزنس کی بات جب ہوتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے ڈپریشن, ٹینشن ہوتی ہے کہ اب جی سورس آف ارننگ نہیں ہے, کس طرح سے کریں گے, تو ذہنی طور پہ لوگ ڈسٹرب آئے, ایک اپنے بزنس کو لے کے اور دوسرا گھریلو جو آپ کے ماحول تھے ان کو بھی لے کے. تو کیا کہیں گے, کس طرح سے کوئی تھراپی ہے, کوئی ایکسرسائز ہے, کوئی طریقہ کار ہے جس سے آپ مینٹلی طور پہ ایزی ہو جائیں؟ سچویشن ویری کرتی ہے نا, مطلب بہت ساری پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے آپ مینٹلی سیٹسفائڈ نہیں ہوتے ہیں اور پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. جیسے سر کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا آکوپیشن سلیکٹ کرنے میں پرابلم کرتے ہیں, آپ اس وقت نہیں کرتے اپنی مرضی کا, اور بعد میں آپ کو اتنا اچھا آؤٹ پٹ نہیں ملتا. اور ہی واز گیونگ دا ایگزامپل کہ ایک بچے کو آپ لے کے جاتے ہیں اور اس کو, تو اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر وہ سب چیزوں کو مطلب جوائن کرے تو کیا اس میں ایسا ہوتا ہے. ویسے ہم بینگ اے سائیکالوجسٹ, ہم کیسے بچوں کو جب بیہیویئر تھراپی کرتے ہیں تو ان کو ایسے ٹرائلس دیتے ہیں کہ ہم ان کو چوائس دیتے ہیں, فرسٹ چوائس میں وہ سلیکٹ کرتے ہیں, پھر ہم ان کو اگین چوائس دیتے ہیں چیزوں کو آگے پیچھے کر کے, ٹھیک ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ کس چیز کو لیتے ہیں. 3 ٹرائلس بیسیکلی دی جاتی ہیں, اور 3 ٹرائلس میں سب سے زیادہ وہ جس چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں نا, دیٹ مینس کہ اس ٹائم ان کو اس چیز کی نیڈ ہے, تو وہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے بچے کے لیے وہ سلیکٹ کرنا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آج کل کی سچویشنس کے اکارڈنگلی سائیکولوجیکل ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں, تو اس میں یہ بھی ہے کہ ایک تو سب ایک دم سے گھر میں ہیں, ٹھیک ہے, اب پیرنٹس کا یہ ہے کہ یوز ٹو نہیں تھے اس چیز کے, پیرنٹس کا ہے کہ ان کو یہ بھی ایشوز ہیں کہ انہوں نے انکم کو کمپلیٹ کرنا ہے, کہ جو ایشوز ہیں ان کو انہوں نے میٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ایشوز ہیں کہ سارے بچے گھر میں ہیں, تو بچوں کے بیہیویئرل ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور بچوں کو مینیج کرتے ہوئے پیرنٹس کے بیہیویئرل ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ اب بچے تو ہیں وہ آپ سے وائبس لے لیتے ہیں, اگر آپ پریشان ہیں تو وہ بچے کو فیل ہو جائے گا, پازیٹیو اور نیگیٹو وائبس بچے لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر میں, تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے سامنے نا بالکل کام ریلیکس رہنا ہے, ان کو یہ فیل نہیں ہونے دینا. ریلیکس رہنے کے لیے بھی تو کوئی تھراپی ہونی چاہیے نا. اب آپ مجھے کہیں کہ آپ ایزی رہیے, یا روبا جی آپ غصہ مت کیجیے, چپ رہیے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا اس کو فوراً سے اڈاپٹ کر لیں کیونکہ میں ریلیکس ہو گئی. جی بالکل صحیح کہیں آپ, لیکن اس کا ایک بہت سمپل طریقے جو میں اسلام نے بتایا کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہو تو آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوں تو لیٹے ہیں, مطلب ہاتھ منہ دھو لیں. یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اٹینشن کو ڈائیورٹ کر لیں. ایک چیز کو آپ بار بار سوچتے رہیں گے, بار بار سوچتے رہیں گے, تو وہ اس کا آپ کوئی نہیں نکال سکتے. اگر آپ پرابلم میں ہیں تو آپ بار بار یہ چیز سوچیں کہ میں پرابلم میں ہوں, تو آپ کو وہ اسٹریس دے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اس پرابلم کو میں نے کیسے نکالنا ہے, تو آپ الٹرنیٹیوز ڈھونڈتے ہیں. جب الٹرنیٹ کی طرف آتے ہیں تو آپ کا پرابلم سالو ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو آپ کی اسٹریس بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ نے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے. ہاں بالکل. اور سیکنڈ یہ کہ ڈونٹ گو فار نیگیٹو. یہ ہو رہا ہے, 1 مہینہ ہو گیا ختم نہیں ہو رہا, دوسرا مہینہ ہو گیا ختم, ڈونٹ گو فار نیگیٹو, گو فار پازیٹیو. صرف میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ سوچیں جو آپ کو خوشی دے. اچھا مصباح, ہم نے یہ ورڈ اتنا سنا ہے, اب تو خیر کسی کا پازیٹیو آتا ہے تو لوگوں کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. کووڈ-19 پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے, وہ نیگیٹو ہونا چاہیے. ہاں بالکل, زندگی میں آپ کو پازیٹیو رہنا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم نے یہ ورڈ ہر ڈپارٹمنٹ میں سنا ہے, ہر موٹیویشنل اسپیکر کے سے سنا ہے, بڑے جو ہمارے ماڈرن بڑے لوگ ہیں, کیونکہ پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ زندگی میں شکر ادا کیجیے, صبر کیجیے, آسانیاں ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں جی پازیٹیو رہیے. کیا کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ کے ارد گرد اتنے لوگ نیگیٹو ہیں, آپ کا پروفیشنل لائف ہے یا آپ کی پرسنل لائف ہے, تو آپ ان کو کس طرح سے اپنی پازیٹیوٹی میں لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ پازیٹیو ہے؟ کیونکہ ان دا اینڈ کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اگر سب یہ کر رہے ہیں میں بھی کر لوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا, تو کہیں نہ کہیں ہم چینج ہو جاتے ہیں.
ایسا ہے, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ہمیشہ یہ ہے کہ میں نے بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر کی آپ نے ذکر کیا, تو میں نے بھی ان کی بات سنی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ اب آپ جب اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھتے ہیں نا, تو پھر وہاں پہ پک آپ یہ مت پک کریں کہ کیا اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے, وہ پک کریں کہ میرے پاس یہ ہے, آئی ایم بلیسڈ, اور اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے. جب آپ اس کی طرف جاتے ہیں نا, باقیوں کی جب پرابلم سنتے ہیں تو آپ کو اپنی پرابلم فیل نہیں ہوتی, آپ کو اپنی پرابلم اور کم لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیز آپ کو سیٹسفائڈ بھی کرتی ہے, آپ مینٹلی طور پر بھی سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں اس چیز سے, اور آپ پازیٹیو بھی رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. روبا جی, جہاں پہ آپ اتنا زیادہ سرو کر رہے ہیں, آپ اور آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہاں پہ بے شمار لوگ بھی آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں اس میں, وہیں سائیکولوجیکل لوگوں کو بڑے پرابلم دیکھنے میں آئی. کورونا سے پہلے بھی تھے اور اب زیادہ ہو گئے. اسٹارٹ میں لوگوں نے کوئی انجوائے ہی کیا کہ چلے اچھی بات ہے, گھر میں موقع مل گیا, فیملی ٹائم ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب بزنس کا ایشو ہوا, جب آپ باہر نہیں جا پا رہے تھے, تو لوگوں کو یہ پرابلم ہے. وہیں پہ آپ نے لوگوں کو یہاں پہ بھی ہیلپ کرنا شروع کی. کس طرح سے ہیلپ کی جا رہی ہے؟ ہم لوگ یونیورسٹی آف لاہور کے جو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے تھرو بہت سے ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ جڑے ہوئے ہیں. ہم آن لائن فری سیشن دے رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, وہ ٹائم لے لیتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کے, تو آن لائن بات کرتے ہیں سائیکالوجسٹ سے, جس سے وہ انہیں سولوشن بتاتے ہیں. اصل میں لوگوں کو جو پرابلمس تھی نا وہ میگنیفائی ہو گئی ہیں. جو فیملی پرابلمس تھی, فرض کریں کہ میاں کو بیوی سے شکایت تھی تو وہ ادھر ادھر اپنا توجہ کر کے تو وہ نکل جاتے تھے, تو وہ اتنا ٹائم نہیں دینا ہوتا تھا. لیکن اب یہ لاک ڈاؤن میں انہیں بیٹھنا پڑ رہا ہے, ایک دوسرے کو ٹائم دینا پڑ رہا ہے, کو دیکھنا بھی پڑ رہا ہے, اور پرابلمز ہونے کے ساتھ ساتھ پرابلمز کو حل کیے بغیر بھی دیکھنا ہے. جی جی بالکل. تو اس طرح کی جو ہے نا پرابلمز بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی. تو یہ موقع کی اس وقت مناسبت سے ہم نے یہ سوچا کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی سائیکولوجیکل پرابلمس کو سالو کیا جائے. تو یونیورسٹی آف لاہور نے ہمارے ساتھ یہ انیشیٹو لیا, اور ڈور آف اویئرنیس اور ان کا یونیورسٹی آف لاہور کا یہ ایک کولیبریشن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور بہت سے لوگ آن لائن سیشن لے رہے ہیں اور ان کی پرابلم سالو ہو رہی ہیں. بڑے اچھے کمنٹس دے رہے ہیں وہ ہمیں کہ ہم نے یہ سیشن لیا تو ہماری بہت سی پرابلم سالو ہوئی. دیکھیں, سائیکالوجسٹ آپ کو ایک وہ سولوشن بتاتا ہے جو کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, آپ اپنی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ پازیٹیو آپ کو سولوشن بتا رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ پرابلم یہ بھی دیکھنے میں آیا, میں غلط ہوں, لیکن آج کل آپ دیکھ رہی ہیں, سیشن دیکھ رہی ہیں, تو آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا ہم نا اچھے لسنر نہیں ہیں, ہم دوسروں کو سننا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ہم اپنی فیملی میں ہوں یا اپنے سینئر جونیئر کا ریلیشن ہو, جو بھی آپ جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں یہ ہوتا ہے کہ مجھے نا اس کو جواب دینا ہے. میں اگر آپ کو سن رہی ہوں نا, تو مجھے اس کا کیا جواب دینا چاہیے, کیونکہ ہم اچھے لسنر نہیں ہے. جب آپ کسی کو سنتے نہیں ہیں تو پرابلمس آپ کے دل میں, آپ کی دماغ میں کہیں نہ کہیں رہنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ کہیں نہ کہیں ڈپریشن, پھر انزائٹی, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا عجیب نام سننے میں آتے ہیں کہ جی آپ کو یہ پرابلم ہے, آپ اس کی یہ میڈیسن کھائیں. تو ہمیں اچھے لسنر ہونا بھی بڑا ضروری ہے. جی جی, لیکن میڈیسن لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, وقتی طور پہ ریلیکس ہونے کے لیے. پرابلم زیادہ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے, بالکل. لیکن اگر پازیٹیولی سوچ اگر اس کی بہتر کر دی جائے اور اس کو سولوشن بتا دیا جائے کہ آپ نے اس سچویشن میں اس طرح کرنا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ دوائیوں تک نوبت ہی نہ آئے, وہ اپنی پرابلمس کو باتوں سے جو حل کر سکے, تو وہ زیادہ اچھا ہے, اپنی سچویشنز کو ہینڈل کرنا آ جائے. اس پر بھی کچھ کہنا چاہیے. جی جی, میم کی بات میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم نا مسئلہ ہمارا یہ آتا ہے کہ ہم سنتے ہیں لیکن ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں, ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے ہیں. اور جب آپ پرابلم میں ہوتے, اسٹریس میں ہوتے, تو ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سن رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ آپ کو آنسرز دیتا ہے, آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں تو آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. میں نے کیونکہ اس سارے سرکمسٹانسز میں میں نے خود جو ہے نا, مجھے بہت زیادہ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا, انسٹاگرام پہ بھی اور فیس بک پہ بھی, میسنجر پہ, کہ ہم بہت زیادہ اسٹریس آؤٹ ہیں اور ہمیں سیشنز چاہیے. آپ کو آئیڈیا نہیں دیا کہ میرے یہ کمپنی جوائن کیجیے, میں آپ کو گھمانے پھرانے لے کے جاتی. آپ تو سب سے پہلے نہیں, ایکچولی نہیں, دیٹ از دا تھنگ کہ اس وقت وہ ایسی کنڈیشن میں کہ اگر میں انہیں کہوں گی گھومنے پھرنے کے لیے چلیں تو وہ کہیں گے میم کیا کہہ رہی ہیں, ادھر لاک ڈاؤن ہے, گھومنے پھرنے کی بات کر رہی ہیں. تو سچویشن بہت زیادہ ویری کرتی ہے, لیکن ان کو میں نے سیشنز دیے. پھر مطلب اس سارے ٹائم پیریڈ میں میں نے لوگوں کو آن لائن سیشنز دیے جاتے ہیں, اس میں کیا آپ ان کی تھیراپی کرتی ہیں, مطلب ان سے بات کر کے کوئی اس طرح سے کاؤنسلنگ کری ہوتی ہے, یا پھر اس کے اکارڈنگلی چل رہا ہوتا ہے کہ سچویشن کیسی ہے, بات کیسی ہے, پرابلم کیسی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم ان کے سیشنز اس طرح سے لیتے ہیں کہ آبزرویشنل سیشنز ہوتے ہیں, وہ اپنی ہسٹری بتاتے ہیں, وہ اپنی ساری پرابلمس ہم سے شیئر کرتے ہیں. یہاں پہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ڈیگریڈ نہیں کرے گا, ان کی بات کوئی آگے نہیں پہنچائے گا. نارملی ہم گھر میں ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے, دوستوں میں شیئر نہیں کرتے کہ یہ کوئی ادھر نہ بتا دے, کوئی ادھر نہ بتا دے, ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں نا. لیکن آپ ایک سائیکالوجسٹ کو اپنی ساری دل کی بات بتاتے ہو,
جب آپ سب کچھ بتا دیتے ہو تو اس کے اکارڈنگلی جو مطلب پاسبل سولوشنز ہوتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ بہت زیادہ ہارڈ ٹائم کام کرتا رہتا ہے اور وہ ورڈ ہے اس چیز کو لے کے, تو ہم ان کے لیے ایک ایسا اسکیجول کرتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے, اس ٹائم پہ آپ نے ریسٹ کرنا ہے, اس ٹائم پہ اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے. تو وہ جو ان کا اپنا ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریلیکس کرتے ہیں, تو ان کا تھوڑا سا اسٹریس. سائیکولوجسٹ بھی اتنے لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ خود بھی کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں یا ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے ایزی کرنا ہے, ریلیکس کرنا ہے؟ ہر ایک یہ بات بھی ایک بہت کوٹ ہے کہ سائیکولوجسٹ نیڈ اے سائیکولوجسٹ, کیونکہ ہر مطلب سائیکولوجسٹ بینگ اے سائیکولوجسٹ میں ایک انسان بھی ہوں, تو میرے بھی ایموشنز ہیں جیسے ہر کسی کے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا یہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. جیسے میں اپنی ایگزامپل دوں تو میں جب ورڈ ہوتی ہوں تو میں نیچر کے قریب چلی جاتی ہوں, تو میری ساری اسٹریسز ختم ہو جاتی ہیں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا شوق کیا ہے, آپ کو کیا چیز پیس دے سکتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ان کی پرابلم سالو ہو جاتی ہے, وہ ہیپی فیل کرتے ہیں. تو ہم ان کو وہ ان کی ساری ہسٹری میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں پہ ہیپی فیل کرتے ہیں, تو ان کو اس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ یہ کرنا اور یہ آپ کا ٹائم ہے, یہ آپ نے خود کو دینا ہے. زبردست. تو یہ جو می ٹائم والا کانسیپٹ تھا, یہ کورونا نے کہیں نہ کہیں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی کی ہیں کہ آپ کو اپنے لیے وقت مل گیا اپنے بارے میں جاننے کے لیے. بہت سے لوگ تھے جن کی بہت سی ہابیز تھی لیکن کبھی کر نہیں پاتے تھے, پینٹنگ, بک ریڈنگ, تو ان کو ٹائم مل گیا یہ سب کرنے کے لیے. تو نیگیٹو چیزیں جہاں پہ ہیں وہاں پہ پازیٹیو بھی چیزیں بہت سی ہیں. روبا جی, جیسے سیشن ہو رہے ہیں آپ کے ہاں, آپ لوگوں کو کافی حد تک اس سیشن کے بعد ان کو فائدہ ہوتا ہے, تو سیشن میں زیادہ پرابلمس جو آپ نے آبزرو کیا ہے وہ کیا دیکھنے میں آئی؟ فیملی پرابلمس, کیونکہ فیملی کو جب آپس میں ٹائم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں نا تو بہت سی پرابلمس بڑھنا شروع ہو گئی. پہلے وہ اپنا ٹائم ادھر ادھر لگا کے تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے تھے, لیکن جب وہ پاس بیٹھے ہیں اور ان کو بیٹھنا پڑا ہے وہ بڑا ان کے لیے پرابلمٹک ہو گیا, جس کی وجہ سے دونوں پارٹنرز کی بات جی دونوں پارٹنرز کی نا, تو اس وجہ سے بہت سی ڈسپیوٹیڈ ایک انوائرمنٹ اور اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ سیشنز جب رکھے ہیں تو اتنے اچھے کمنٹس ہمیں ملے ہیں کہ آپ نے یہ رکھا ہے تو ہماری وہ پرابلم واقعی سالو ہوئی ہیں کہ ہم نے کس طرح سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے, کس طرح سے ہم نے سچویشن کو اوائڈ کرنا ہے, برداشت کیسے کرنا ہے, کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ بہت ہیپیلی میرڈ کپل ہیں, ہر کپل میں کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے, اس کو اگنور کر کے اس کو فارگیو کر کے آگے چلنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو زیادہ انسان بہتر طریقے سے پازیٹیو سوچے. بالکل, آپ نے کپلز کا ذکر کیا, میرڈ لوگ ہیں, ظاہر ہے فیملی کا پریشر ہے, بچے بھی, سب چیزیں ہوتی کہیں نہ کہیں آپ بہت سا کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیا بچیاں, ینگ بچیاں یونیورسٹی گوئنگ ہے یا اسکول گوئنگ ہے, میل فیمیل دونوں بچے بچیاں, وہ بھی سیشن لے رہے ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ ہم اس کو بہت زیادہ سیکرٹ رکھتے ہیں اور یہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے. ہاں بالکل, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی سیشن لے رہا ہے وہ اپنا نام بھی نہیں بتائے گا, بس اس نے سیشن لینا ہے, اس نے اپوائنٹمنٹ لی بھی ہے, اور سائیکالوجسٹ بھی بہت کانفیڈینشلی اس کے ساتھ ساری بات کر رہے ہوتے ہیں, تو تاکہ لوگ کھل کے بات تو کر سکیں اور ان کی جو پرابلم ہے وہ سالو ہو سکے. ہمارا یہ اور اس لیے جیسے مصباح بھی ذکر کر رہی تھی کہ لوگوں کو ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں کہ اگر میں کسی سے یہ بات کروں گا تو ججمنٹل ہو جائیں گے لوگ, مجھے لے کے میرے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں گے, تو اس ڈر کی وجہ سے وہ لوگ کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے اپنی چیزیں, اپنی پرابلم. شیئرنگ سے آدھا مسئلہ تو شیئرنگ سے کتارسز ہو جاتا ہے ان کا, کہ وہ کہتے ہیں اچھا ہم نے دل کا غبار تو نکال دیا. بالکل, تو اصل میں ہمیں جب نماز کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ہر بات کر لیتے ہیں. تو اکثر یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اللہ کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے سائیکولوجیکل بہت سے ایشوز کم ہوتے ہیں, وہ دعا میں ہر بات کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور ان کو کافی ان کی پرابلم. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے جب رو لیا تھا نا تو میرا دل کافی ہلکا ہو گیا, تو وہ سچ ہوتا ہے. جتنا پیریڈ یہ ہے نا یہ بڑا مزے کا ہے, مطلب یہ جو سلسلہ ہے نا اتنا خوبصورت ہے, یقین کریں, اور اس قدر ریلیکسیشن ملتی ہے آپ کو کہ اس کے لیے ورڈنگ نہیں ہے. بالکل ایسے, بالکل, کیونکہ کسی سے بات کرنے میں جب ڈر ہوتا ہے نا اندر کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اور یہ مطلب کوئی لیک کر دے گا, کوئی کسی کے ساتھ شیئر کر دے گا, یہ اس کا ایشو بن جائے گا, تو پھر جب یہ ہوتا ہے نا کہ یہ لنک جو ہے یہ بڑا خوبصورت لنک ہے, اس میں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, انسان اتنے اچھے سے, اتنے ایزی ہو کے ہر بات شیئر کرتا ہے, ساری بتا دیتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں نا اس کو سب کچھ پتا ہے, ہم اپنی ریلیکسیشن کے لیے اس کو بتا رہے ہیں. جی مطلب وہ تو سب کچھ جانتا ہے نا, تو یہ ہم ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں یوں بھی ہوا, یوں بھی ہوا, یوں بھی ہوا, اس کے بعد بہت زیادہ ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. بالکل, اور انسان اپنی غلطیاں بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, مان لیتا ہے
जी जो इंसान जिसके साथ शेयर कर रहा होता है ना, उसको ये कॉन्फिडेंट भी होता है कि यार ये मेरे प्रॉब्लम का जो है ना वो सोल्यूशन निकाल लेगा, ये सिर्फ मुझे कोई आगे से राय या मेरे पर हंसेगा नहीं, ठीक है, इसने मुझे सोल्यूशन देना है। तो जब सोल्यूशन की बात आती है ना तो वो फिर अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है। बिल्कुल, और रुबा जी ये बड़ा जरूरी था, हम इस बार भी इस बात से एग्री करेंगे, ये सेशन करना, लोगों को सुनना और उनकी प्रॉब्लम्स हल करना, क्योंकि हमारे यहाँ खुदकुशी यंग लोगों ने बहुत की, लोग इस तरफ जाना शुरू हो गए, डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो गए। तो बेहतर है कि आप अच्छे लिसनर बन जाइए, अपने फैमिली में ही बन जाइए, और घर में ही काउंसलर हो सकते हैं, आपकी माँ, आपकी पेरेंट्स, और एक ट्रस्ट वाला जो रिलेशन है वो बिल्ड कीजिए पहले, ताकि वो हर चीज़ आपसे डिस्कस करना शुरू कर दे, ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, आपके डॉक्टर हैं, आप उनसे राबता कीजिए और उनसे बात कीजिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, डरिए मत, अगर आपको मेडिसिन भी दे रहे हैं तो आप यही समझिए कि ये जो टेंशन, डिप्रेशन है, ये भी एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है। आप अपना इलाज करवा लीजिए, बेहतर जिंदगी गुजारिए, हंसिए, मुस्कुराइए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जब आप शुक्र करना शुरू कर देते हैं हर चीज में तो बहुत चेंज आता है रुबा जी अपनी जिंदगी में। ऑनलाइन सेशंस के लिए जो हमारा अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी आप अपने स्क्रीन पे शो कर सकते हैं जी, जरूर, ताकि ज्यादा लोग बेनिफिट ले सकें। ठीक हो गया मैम, हम यकीनन वो भी शो कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सके। कायनात से पूछेंगे, कायनात करे का आगाज कब किया, कब सिंगिंग स्टार्ट किया आपने? टाइम हो गया, मतलब इसमें जब आप आते हो ना तो अभी भी आज भी यूं लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं आया, तो इसलिए वो जो सारा टाइम है ना वो किसी गिनती में नहीं आता कि कितने टाइम हो गया लेकिन ऐसा हो गया। अच्छा कायनात, आज हम जिक्र भी कर रहे थे कि जिस फील्ड में जाना हो, आपका इंटरेस्ट हो, आप उसी फील्ड में जाइए तो आप कामयाब भी होते हैं इंशाल्लाह। तो आपको सिंगर ही बनना था या हादसाती तौर पे सिंगर बन गई? नहीं था, नहीं, मतलब मेरा शौक सना खानी की तरफ था, ठीक है, और मैं हूँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बस ये हादसाती तौर पे इस तरफ आ गई हूँ मैं, इस तरफ भी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मुझे इसमें मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे टीचर्स जो हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। जबरदस्त। चलें फिर इसी बात पे हम आपकी खूबसूरत सी आवाज़ में आपका सूट के बाद अब चिट्टा सूट हिट होने जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा हमने गाया काला जोड़ा, और अब इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो ये गाने के बारे में आप बताएंगी किसने लिखा है ये गाना? ये भी अब्दुल्ला चिली साहब ने लिखा है और इसको भी बॉबी वजीर साहब ने कंपोज किया। जबरदस्त, वेरी नाइस, बड़ा मजे का है और बड़ा एक शादी वाली याद आ रही थी, मेहंदी की और इस तरह के फंक्शन की। खैर आजकल तो घर पे फंक्शंस हो रहे हैं वैसे किसी हद तक अच्छा भी हुआ, वो आपका जो इतना एक्सपेंस होता था ना वो भी खत्म हो गया। अच्छा खैर, एहतशाम से हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो एहतशाम ई लर्निंग क्या है, किस तरह से सिखा रहे हैं ई लर्निंग, और किस तरह से इसको फ्यूचर में आप देख रहे हैं और किस तरह से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इससे? देखिए, वैसे ई लर्निंग ये है कि जिस तरीके से आप एक इंस्टीट्यूट में पहले जाकर सीखते थे, तो अभी कोविड-19 की वजह से चूंकि एजुकेशनल जो इदारे हैं वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं, तो आप ई लर्निंग में यूट्यूब सबसे पहला सोर्स आ जाता है। उसके अलावा जी बिल्कुल, उसके अलावा इस वक्त जो सबसे बड़ा जिसको मैं ऑथेंटिक समझता हूँ वो प्लेटफॉर्म है वो यूडेमी है। यूडेमी के जो कोर्सेज हैं वहाँ पर आपको सर्टिफाइड जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल जो सारे इंस्ट्रक्टर्स, उन्होंने बाकायदा जो पैटर्न है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर बनाए होते हैं, तो वहां पर उनके कोर्सेज मौजूद होते हैं और आपको बड़ी ही माइनर प्राइस रेंज, यानी कि अराउंड कोई 1200 टू 1500 ओनली, नॉट इन 1000, 1200 टू 1500 में वो आपको पूरे कोर्सेज मिल जाते हैं। उस कोर्स में वो पूरे का पूरा आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली भी ठीक है और थ्योरेटिकली भी सारी चीजें सिखाते हैं। सिखाने के बाद उसका वो आपको इवन कि अब तो यूडेमी जो है वो आपको उसका सर्टिफिकेट जो है वो भी ऑफर कर रहा है। वहां से जब आप सीखते हैं तो एक तो यह है कि आप अपने घर पर हैं, आप जब चाहें, अब जैसे आगे आपने जिक्र किया कि हमारे पास ये कोविड-19 आया तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिल गया। मैं खुद मैंने बहुत सारी जो अपनी स्किल्स हैं वो मैंने इसी कोविड-19 में जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने अपनी स्किल्स जो है वो इनहेंस की हैं। हाँ जी। तो इसमें आप अपने मोबाइल या डेस्कटॉप के ऊपर, आपके पास अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या मोबाइल है, तो उससे आप अपना कोर्स ये बाय कर सकते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज जो हैं जो कि फ्री भी दिए गए, कोविड-19 में फ्री भी दिए गए हैं ये कोर्सेज, वहां से आप ये पूरे का पूरा कोर्स सीख सकते हैं। उसको सीखने के बाद आप चाहें तो मार्केट के अंदर काम करें या चाहें तो आप फ्रीलांसिंग में जाएं, क्योंकि फ्रीलांसिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ी इस वक्त मार्केट बन चुकी है। तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा इस वक्त इसके ऊपर काम कर रही है। फ्रीलांसिंग जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है
बल्कि पाकिस्तान में भी अब इसको बाकायदा एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा रहा है, इसको दिया जाने लगा। जैसे डिजिटल के ऊपर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिजिटल पाकिस्तान जो है एक विजन जो है वो पेश किया, तो इसी तरीके से जो फ्रीलांसिंग है इसको भी बाकायदा, क्योंकि इससे भी आपका जो एक्सपोर्ट जो है वो आप इंपोर्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो भी इसके अंदर चल रही है। फिर आप बाहर से जो है इसमें से ज़र मुबादला अपने पाकिस्तान में अपने शहर में लाते हैं, आप अपनी स्किल्स के बदले लाते हैं। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली कि आप पहली चीज आ गई ई लर्निंग, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको एक और बिल्कुल चॉइसेस भी ज्यादा है, और वहां पर वो जो वेबसाइट्स हैं वहां पर जो कोर्स आप बाय करने लगे या जो आप सीखने के लिए जा रहे हैं उसकी रेटिंग दी होती है उन्होंने, यानी कि आप खुद से उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। 4 बिल्कुल 1 2 3 4 एंड 5 स्टार्स होते हैं, तो आप 4 स्टार से ऊपर जो भी आपको कोर्स मिलता है 4.1 2 3 4 5 जो भी है उसको आप सीख सकते हैं यार। वो एक जब आप कोर्स करेंगे तो बाकायदा एक पैटर्न के ऊपर होगा और सबसे बेस्ट अच्छे तरीके से वो सिखाया जाएगा। उसको करने के बाद आप फिर अपनी फ्रीलांसिंग जो है उसको आप इजीली अपने घर पर यानी कि काम कर सकते हैं। जबरदस्त। इसमें फ्रीलांसिंग के बारे में भी मैं चाहूंगी एहतशाम थोड़ा सा आप बता दीजिए, इस पे किस तरह से काम किया जा सकता है, किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं अपने लिए काम। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फ्रीलांसिंग बेसिकली पहले एक टाइम होता था कि आप किसी को घर पे बुलाते थे और उसको कहते थे कि ये मुझे काम है ये करके, खुसूसन ख़वातीन होती थी जो कि आप सिलाई है मुझे करके आप दे दें, वो आपको करके ला कर देते थे और काम हो जाता। अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया फ्रीलांसिंग डिजिटल के ऊपर, वही डिजिटल की चीज़ आ गई दोबारा से ऊपर। फ्रीलांसिंग में बहुत सारी वेबसाइट्स इस वक्त आ चुकी हैं, उसमें फाइवर है, अपवर्क है, freelance.com है, ये बहुत सारे मशहूर प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको अपनी कोई भी स्किल आती है, आप उस अपनी स्किल को वहां पर बेच कर और वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं, आप एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, आपका वॉइस अच्छी है, आप एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो आप अपनी वॉइस में लोगों को डिफरेंट एड्स डॉक्यूमेंट्रीज के लिए वॉइस ओवर चाहिए होते हैं, म्यूजिक वीडियोस के लिए चाहिए होती हैं डिफरेंट किस्म की चीजें, तो वो आप अपनी वॉइस जो है वो आपकी स्किल है, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आपको गिफ्ट जो है मिला हुआ है, तो वो आप उसको सेल करके और आप अर्निंग कर सकते हैं। और मैंने पहले बताया पैकेज बन रहे होते हैं, उस पे वॉइस ओवर चल रहा होता है आपका, से आवाज आ रही होती है जो शख्स नहीं होता। बिल्कुल तो, बिल्कुल उसमें रेडियो के लिए आ जाते हैं, वीडियो एड्स आ जाते हैं, टीवीसी एड्स आ जाते हैं, यूट्यूब के लिए सबसे ज्यादा यूट्यूब के लिए मोस्टली लोग होते हैं जिन्होंने अपनी वीडियोस जो होती हैं वो बनाई होती हैं, लेकिन उसका जो वॉइस ओवर होता है वो बाहर से कहीं से रिकॉर्ड करवा के प्रोफेशनली। आपकी ये स्किल है, फॉर एग्जांपल ये तो एक आपने एक काम बताया ना वॉइस ओवर वाला, इसके अलावा बेशुमार है, स्टिचिंग है, आपकी डिजाइनिंग है, आपको जो भी काम आता है, कोई भी आपको काम आता है। तो इसमें पहले क्या आप जो अकाउंट बनाएंगे वहां पे जाके पहले आप अपना काम डिस्प्ले करेंगे? बेसिकली इसमें आप जो भी साइट है उसके ऊपर आप जाते हैं, हर वेबसाइट की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, तो सबसे पहले तो ये चीज़ मैं बताऊंगा, इसमें भी वही प्रॉब्लम्स आते हैं जैसा कि हम पहले यूट्यूब का जिक्र कर रहे थे कि मोस्टली लोगों ने अपने अकाउंट्स बना लिए, लेकिन 6-6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल हो गया, वो कहते हैं कि यार उसके ऊपर कोई काम नहीं है, लोग फजूल में कहते हैं बंद करो इसको। वो होता क्या है कि वो सही जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। अगेन वही चीज की रिसर्च नहीं की जाती है उसके ऊपर, हर चीज में रिसर्च शामिल होती है। आप जब भी जिस वेबसाइट के ऊपर जाकर काम स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर आप रिसर्च करें कि इसमें काम होता कैसा है, फिर उसके अंदर अकाउंट बनता है आपका। अकाउंट के बाद जो आप अपनी सर्विस देना चाहते हैं उसको आप वहां पर मेंशन करते हैं, जस्ट लाइक अ पोस्ट। जैसे आप एक एड लगाते हैं अपना, आप अपना एक एड लगाते हैं और उसके आप नीचे आप अपनी जो सर्विस आप दे रहे हैं उसको आप डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसकी प्राइस सेट करते हैं और उसको लाइव कर देते हैं, ठीक है। जब वो लाइव हो जाती है तो वहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो डेली बायर्स होते हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। जो फ्रीलांसिंग कर रहा है वो सेलर है, और जो बायर है वो है जिसने आके सर्विस लेनी है, जिसने आके बिल्कुल जिसने आके काम करवाना है। और वो क्या करेंगे कि वो आएंगे और वो आके उसके अंदर देखेंगे, अगर उनको आपकी सर्विसेज अच्छी लगती है तो वहां से वो ऑर्डर करेंगे और उसकी पेमेंट जो होती है वो एडवांस में आपके पास आ जाती है। और ये सबसे महफूज तरीकाकार है, क्योंकि इसमें जो वेबसाइट होती है वो आपके जो पैसे हैं बायर को भी और सेलर को भी, दोनों को वो मेक श्योर करती है
وہ یہ سیکیور کرتی ہے اس میں آپ کو کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے, وہ آپ کو ملیں گے. جو اپنا کام دے رہے ہیں سیلر جو ہیں ان کو بھی بڑا احتیاط کرنی پڑے گی کہ کمٹمنٹ کی پکی ہونی چاہیے, سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز فالو کرنا پڑے گا انہیں, اور جو آپ نے بات کی ہے جو ٹائم آپ کو دے دیا گیا جو ہے اسی پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا, ورنہ اس میں 3 سے 4 اسکل ہیں جو کہ لازمن میں بتاؤں گا. دیکھیے کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ بنا لیتے ہیں, بنانا مشکل نہیں ہوتا ہے, اس کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ بنائیں, اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی. سب سے پہلے آپ کو ایکٹیو رہنا ہوتا ہے اس کے اندر, کیونکہ آپ کو کسی بھی وقت کوئی سیلر رابطہ کر سکتا ہے. آپ کا پاکستان کا ٹائم اور ہے, سم ٹائم یہاں پر ڈے ہے وہاں نائٹ ہے, وہاں نائٹ ہے یہاں ڈے ہے, تو شروع میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو جاگنا پڑتا ہے. وہاں پر آفرز آ رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آئی نیڈ کوئی ایسی چیز جو بھی ہے مجھے چاہیے, تو بائر جو ہوتے ہیں وہ اپنی ریکویسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں. اب اس بائر ریکویسٹ کو آپ نے ریپلائی کرنا ہوتا ہے. اب وہ آپ کا جو پروپوزل ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے پاس تو 1 منٹ کے اندر 100 سے زیادہ پروپوزل جا رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ کا پروپوزل اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو پک کر لے. اب آپ کے پاس سب سے پہلی تو یہ چیز آ گئی کہ ایک تو آپ نے اس کے اوپر ایکٹیو رہنا ہوتا ہے, ریگولرلی اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اس کے پاس آپ نے اپنے جو پروپوزل اس کو آپ سبمٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا پرفیکٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ اپنی ایک فیس بک پیج بنا لیں, یا فری ایسی ویب سائٹس بھی مل جاتی ہیں, behance.net ہے, وکس ہے, ان کے اوپر آپ اپنی پورٹ فولیو ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا لنک مینشن کر دیں ساتھ, تاکہ وہ وہاں جائے اور وہاں سے جا کر آپ کا ورک دیکھ سکے, دیکھ لے گا تو اور زیادہ سیٹ ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ چیز. اب یہ تو ہو گیا کہ آپ کا اگر آپ کے پاس کلائنٹ آ گیا, اب آپ نے اسے کام دینا ہے. سب سے مین چیز آ جائے گی کہ سب سے پہلے آپ نے دینا ہے آن ٹائم ڈیلیوری. ٹھیک ہے, اپنے ٹائم کے اوپر لازمی کام دینا. اگر آپ ٹائم کے اوپر کام نہیں دیں گے تو یہ بیسیکلی ان کا ہر مہینے کی 15 تاریخ کو آٹو ایویلویشن ہوتی ہے. اگر آپ ٹائم پر نہیں دیتے ہیں تو 90% سے نیچے اگر آپ کی ریٹنگ آتی جائے گی, آپ کے اکاؤنٹس آپ آٹومیٹیکلی نیچے جاتے جائیں گے, آپ کو آرڈرز نہیں ملیں گے مزید. پھر اس کے بعد آپ ایک تو ٹائم دینا ہے, اس کے بعد آپ کی سیلر سے کمیونیکیشن کیسی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سیلر کو جو بائر ہوتا ہے اس کو پراپر رسپانس نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بالکل اس کی بات آ رہی ہوگی اس کو اگنور کر دیں گے یا اریٹیٹ ہو جائیں گے. سب سے بڑی چیز جو ہے ہماری جو آرٹ میں جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں, جو میڈیا کی فیلڈز میں سب سے بڑی چیز ہے کہ لوگ ایک دم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بس کروانا ہے تو کروائیں, لیکن آپ نے اس کو دینا ہے کیونکہ اس کی جو ریٹنگ ہے, جب آپ کا آرڈر کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے. وہ فیڈ بیک آپ کا ایکچوئل جو ہے نا سب سے بڑا ایسٹ, سب سے بڑا. اگر آپ فرسٹ آپ کا کام ہے وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں 10,000 کا کام ہے میں 1,000 میں کر کے دے رہا ہوں, تو آپ کر کے دیں, کیونکہ اس ایک فیڈ بیک سے آپ کو اگلے آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے وہ نہ کر کے دیا, اور احتشام وہ آپ نے یہ والی صورتحال نہیں رکھنی جیسے ایک ٹیلر کی مثال ہے کہ باجی کل میں آپ کو ڈریس دیں گے, نہیں باجی پرسوں باجی بٹن لگے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آن لائن پاکستان میں کام نہیں چل رہا, آل اوور دا ورلڈ. بالکل بالکل ایویلویشن ہو رہی ہوتی ہے اس کی ہر مہینے, اور اس کو کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اگر بائر جو ہے اس نے آپ کو میسج کیا ہے, اس نے آپ سے کوئی چیز پوچھی ہے, آپ کتنی دیر میں اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہے. پروفائل کے اوپر وہ شو کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی میں ہی موسٹلی جو ویب سائٹس ہیں وہ اب تو آن لائن ٹیسٹ آفر کر رہی ہیں. ٹھیک ہو کیا, آن لائن ٹیسٹ اگر آپ دے لیتے ہیں, آپ کی سکلز اچھی ہیں تو آپ کو وہ ریٹنگ دے دیتے ہیں اور وہ آپ کی پروفائل کے اوپر شو ہو رہی ہوتی ہے. وہ بھی آسانی ہو گئی آپ کے لیے اگر آپ کی سکلز ہے. زبردست. اس بارے میں آج کافی زیادہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی, اور میرے خیال ہے آسانی ہو جائے گی لوگوں کے لیے جو کام کرنا چاہ رہے ہیں یا جن کے پاس جو بھی چیزیں ہیں اور جو اپنی سکلز کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں اور سیکھنا بھی چاہتے ہیں. اس میں سیکھنے کا عمل بالکل موسٹلی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو چیز ان کو نہیں ہوتی ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ احتشام, آپ کا آپ کی قیمتی وقت کا, آپ نے چیزیں اچھی طریقے سے ہمیں ڈیٹیل میں چیزیں سمجھائی. بہت شکریہ مس, آپ کا بہت شکریہ. بیسٹ آف لک جی آپ کے جو بھی ٹور جانے والے ہیں اور جو بھی آپ سیشن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ میم, آپ کا بہت شکریہ. اور ہم آپ کو آپ کی ٹیم کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور مزید ہمت عطا کرے اس طرح کے کام کرنے کے, دوسروں کو ہیلپ کرنے کے. بہت شکریہ آپ کا. کائنات آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے اینڈ پہ ہم آپ سے گانا بھی سنیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خوش رہیے, ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. SOPs ہاتھ دھو لیجیے, ڈسٹینس رکھیے, ماسک کا استعمال کر لیجیے, کیونکہ اس سے آپ کا بھی فائدہ اور آپ کی فیملی کا, اپنے بچوں کا, ارد گرد کے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ.